دھیرے سے عید مبارک کہہ دوں بائے ریحانہ آفتاب۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ڈھیروں ڈھیروں عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر آپ کو خوشیوں سے نوازے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ عفان مصطفیٰ، تو میرا اچھا بھائی ہے نا؟ نہیں، کزن ہوں، اون کے فقیرانہ انداز پہ لاپرواہی سے یاد دلایا۔ عفان مصطفیٰ آفس کی فائل دیکھنے کے ساتھ چلگوزے سے بھی دو ہاتھ کر رہا تھا۔ سامنے بلیک مگ کافی سے بھرا ہوا تھا، وقفے وقفے سے سپ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ہال میں ٹی وی کھلا تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ سی ڈی پلیئر سنتا تابش پائن ایپل کے ٹکڑے بھی منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر علی نیوز پیپر پڑھنے کے ساتھ چپس سے شغل کر رہا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر حشام نیٹ پر بیٹھا کسی کو الو بنانے میں لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ ڈرائی فروٹس بھی کھا رہا تھا۔ سب بظاہر ہال کمرے میں ٹی وی دیکھتے، سی ڈی سنتے، اپنے اپنے کام میں مگن تھے، مگر اون کی دہائی بغور سن رہے تھے۔ باری باری سب کے آگے دستے سوال پھیلا کر اس نے آخر میں عفان مصطفیٰ سے مدعا بیان کیا، جو کمبل پیروں پر ڈالے، اس پر فائل رکھے، پین انگلیوں میں دبائے مصروف تھا۔ سب کے سکون اطمینان پہ اون نے غضبناک نظروں سے ان چاروں کو گھورا، مگر ناچار مسکرانا پڑا۔ ان سے روپے جو نکلوانے تھے۔ افی، ان گھٹیا کزنز میں سے ایک تو ہی میرا اچھا کزن ہے۔ یاد کر، لاسٹ سے لاسٹ فرائیڈے کو روپے نہ دینے پر تم نے مجھے بھی انہی گھٹیا کزنز میں شامل کیا تھا۔ اون کے مکھن لگانے پر بنا سر اٹھائے عفان نے مصطفیٰ کو کہا۔ غصے میں زبان سے نکل گیا ہوگا، ورنہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔ اون گڑبڑا کر بات سنبھال رہا تھا۔ میں مدد نہیں کر سکتا ڈیئر اون، تم پہلے ہی میرے 4000 روپے کے مقروض ہو۔ پچھلے 2 ماہ سے تمہاری بائک میں پیٹرول بھی میں ہی ڈلوا رہا ہوں۔ افی کے روپے لوٹاؤ یا نہیں، مگر میرے 2500 نکال دو، نیٹ پر بیٹھے حشام نے دھون سے کہا۔ میرے 3052 روپے 8 آنے نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ چپس انجوائے کرتے علی نے نیوز پیپر سے نظریں اٹھائے بنا اپنے روپوں کا ذکر کیا۔ اب جب سب اپنے روپیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بھی یاد دلا دوں کہ میرے 700 روپے کے مقروض ہو تم۔ سی ڈی پلیئر کا والیوم بڑھاتے تابش نے بھی یاد دلاؤ مہم میں حصہ لیا۔ کمینوں، اللہ کرے مر جاؤ تم لوگ، کتنے گھٹیا کزنز ہیں میرے، ایک ذرا سا قرض نہیں دے سکتے تم لوگ۔ اون کا غصہ بھڑک اٹھا۔ سب کمال سکون سے اس کے غصے کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک آدھ بار ہو تو اچھا بھی لگتا ہے، مگر تم ازلی منگتے ہو، ہر دوسرے دن بعد ہاتھ پھیلائے ہم سب کے والیٹ کو بری نیت سے دیکھتے ہو۔ علی کی بات پہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اون کینہ توز نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ رات سوتے وقت میں تمام روپیوں کو خفیہ مقام پر منتقل کر کے سوتا ہوں۔ جانتا ہوں تمہاری والیٹ میں سکے بھی نہیں ملتے۔ تابش کی مسکراہٹ پر وہ جل کر بولا۔ یعنی کہ تم نے تابش کا والیٹ چیک کیا تھا؟ عفان مصطفیٰ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس سے کمال معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، مجھے بھی اپنے والیٹ کے بچاؤ کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ حشام کی پرتشویش آواز نے انہیں قہقہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ اون غصے سے واک آؤٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر مجھے آخری بازی لڑنے دو والا حال تھا، شاید روپے مل ہی جائیں۔ وہ اسی آس میں بیٹھا رہا۔ اون ایوننگ آرٹ اسکول سے اسکیچز کی کلاس لے رہا تھا۔ آرٹ کی چیزیں اتنی مہنگی تھیں کہ اس کی پوری پاکٹ منی نکل جاتی تھی، پھر اسے باری باری ان چاروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ اچھے بھلے الیکٹریکل انجینئر بن رہے تھے، یہ اسکیچز کا شوق کیوں پال لیا؟ چاچو کو خبر ہو گئی کہ پچھلے دنوں تم نے صرف ایک پین 2200 کا خریدا ہے، تو وہ تمہاری باڈی پہ اتنے اسکیچز لگائیں گے کہ تم شمار بھی نہ کر سکو گے، حشام نے ڈرایا۔ ناراضگی کا تاثر دینے کو وہ چپ چاپ بیٹھا رہا تاکہ خفگی محسوس کر کے وہ لوگ اسے پیسے دے دیں، مگر چالاکی کام نہ آئی۔ تھے تو غمزاد ایک رنگ سے آشنا۔ جب سے تو نے آرٹ اسکول جوائن کیا ہے تب سے تیرے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تجھے کس شیطان نے کہا تھا آرٹ کی طرف آنے کو؟ آرٹ میں لگا کر ریٹرن ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بھوکوں مرتے ہیں آرٹسٹ، ان کے فن کا قدردان کوئی نہیں۔
علی کا انداز نہ صحافانہ تھا، بات حقیقت پر مبنی، مگر شوق کا مول کب کوئی دے سکا ہے؟ سو اون چپ رہا۔ اون، تو ایک کام کیوں نہیں کرتا؟ حشام کرسی گھما کر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ سب کے چہرے حشام کی طرف اٹھ گئے۔ کیا؟ اون لب بھیجے بھیجے چیخا۔ تو پارٹ ٹائم بھیک مانگنا شروع کیوں نہیں کر دیتا؟ اور کیا پارٹ ٹائم بھیک سے تو اتنا کما لے گا کہ تیری آرٹ کی کلاس بھی متاثر نہیں ہوگی؟ حشام کی بات کو تابش نے آگے بڑھایا۔ مر جاؤ تم لوگ، دیکھنا وہ دن دور نہیں جب میں صادقین کی طرح مشہور ہو جاؤں گا اور تم لوگ میرے آٹوگراف کے لیے آگے پیچھے پھرو گے اور میں تم لوگوں کو پہچانے بنا آگے بڑھ جاؤں گا۔ اون کی برداشت جواب دے گئی۔ یہ دن دکھانے سے پہلے خدا تجھے اٹھا لے، تابش نے دعا دی۔ اس سے پہلے کہ اون تابش پر چھلانگ لگا کر اس کا کیما بناتا، بے حد مسکراتے ہوئے عفان مصطفیٰ نے ذرا سا ترچھا ہو کر گرے جینز میں گھسے گرے والیٹ کو نکالا اور اون کی طرف بڑھایا۔ جتنے چاہیے لے لو، کزن ہو تو تم جیسا۔ اون بے ساختہ اس سے لپٹ گیا۔ یہ گھڑی گھڑی ہم سے لپٹنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، کہیں اس کے اندر کسی لڑکی کی روح تو نہیں؟ حشام کے جملے نے محفل کو ایک بار پھر زعفرانے زار کر دیا۔ اون جارحانہ انداز میں حشام کی طرف بڑھا اور حشام چیخ رہا تھا، دوستو میری عزت بچاؤ۔ پل بھر میں ہال کا نقشہ بدل گیا۔ چپس، چلگوزے کے چھلکے، نیوز پیپر، پین، ڈرائی فروٹ بطور ہتھیار استعمال ہو رہے تھے۔ سی ڈی پلیئر اور ٹی وی کے شور سے ان کی آوازیں اونچی ہو گئی تھیں۔ اون نے پائن ایپل کا خالی ٹین پیک حشام کی طرف روانہ کیا تھا اور ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اس کی پیشانی چوم بیٹھا۔ ابھی وہ جوابی کارروائی کرنے کو پر تول رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں کہ دبنگ اور خشک آواز میں پانچوں ہی ٹھٹک گئے۔ تابش جو کمبل کے آدھا اندر اور آدھا باہر تھا، وہ کمبل کے اندر دبک گیا۔ میں پوچھتی ہوں یہ گھر ہے یا جمعہ خان کا ڈھابہ؟ بچے ہو تم لوگ، اونٹ جیسے ہو گئے ہو۔ حشام نے اپنی لمبی بگلے جیسی ٹانگوں کو بے ساختہ موڑ لیا۔ ہر بار خرگوش جیسے کان نکالے میری باتیں سنتے ہو مگر اثر نہیں ہوتا۔ ہوگا بھی کیسے، کان گدھوں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ علی نے بے ساختہ عفان مصطفیٰ کے دونوں کان پیچھے سے پکڑ لیے۔ میرے کان اپنی جگہ موجود ہیں گدھے، تم اپنے چیک کرو۔ اس نے چھلا کر ہاتھ ہٹایا۔ دادو موٹی اینک ناک پر ٹکائے ان کی شان میں زمین آسمان کے کلابیں ملا رہی تھیں۔ وہ مسکرا مسکرا کر کارنش بجا لا رہے تھے۔ تابش نے سر کمبل تک اوڑھ کر چہرہ باہر نکال لیا اور اب مسکرا رہا تھا۔ وجہ دادو کے القابات نہیں تھے، وجہ تو وہ نازک لڑکی تھی جو دادو سے چند قدم پیچھے پریشان کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادو کی گن گھرت سن کر بڑی تائی، چھوٹی تائی، چاچی، ماما اریج، وردہ، امامہ، ازی اور دانیہ بھی چلی آئیں۔ دادو کو گرجتے دیکھا تو سب نے لمبی سانس لی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اماں، آپ تو سیما آنٹی کو ایئرپورٹ سی آف کرنے گئی تھیں، یہ بچی کون ہے؟ بڑی تائی کی دخل اندازی پہ ان پانچوں نے شکر کا سانس لیا۔ دادو کا غصہ کم نہیں ہوا تھا مگر انہیں ساتھ کھڑی بچی کا احساس ہوا تو رک گئی تو میں سیما کو سی آف کرنے ہی تھی۔ یہ لینا عباس ہے، سیما کی نواسی۔ سیما اسی کے ہاں سعودی عرب جا رہی تھی اور یہ ابھی ہی سعودی عرب سے آئی ہے۔ دونوں نانی نواسی ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے چکروں میں تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا دونوں ایئرپورٹ پر مل گئیں۔ لینا اگلی فلائٹ سے اپنی نانوں کے ساتھ ہی جانا چاہ رہی تھی مگر میں اصرار کر کے اسے ساتھ لے آئی کہ ہمارے پاس رہو۔ وہ نانی نہ سہی، میں تو نانی ہوں۔ دادو نے مفصل جواب سے حاضرین کو مستفید کیا۔ سب ہی آگاہ تھے سیما نانو اور دادو میں کتنی گہری دوستی تھی، تبھی وہ اپنی نواسی ان کے سپرد کر کے بیٹی اور داماد سے ملنے چلی گئیں۔ اچھا کیا، چھوٹی تائی نے آگے بڑھ کر لینا عباس کو گلے لگایا۔ آتے ہی جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس نے اسے تھوڑا پریشان ضرور کیا تھا مگر اگلے ہی پل سب نے جس خوبصورتی سے اپنا تعارف کروایا اسے اچھا لگا، ورنہ اتنی بڑی فیملی کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ برا مت ماننا لینا، اماں کو ان کی شوخی زیادہ نہیں بھاتی۔ چھوٹی تائی صفائی دے رہی تھیں۔ ماما، ہمارا بھی تو تعارف کروائیں۔ دادو ادھر ادھر ہو گئیں تو حشام کے زبان میں کھجلی ہوئی۔ لینا نے آتے ہی تم لوگوں کی خاطرداری دیکھ لی ہے۔ ازی شوخی سے ہنسی۔ تائی نے ان پانچوں کا تعارف کروایا۔ تم فریش ہو جاؤ، وردہ بیٹا لینا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ چھوٹی تائی گویا ہوئی تو لینا کے ساتھ لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔
حال کی حالت ٹھیک نہیں کی ابھی تک؟ دادو کا رخ پھر اس طرف ہو گیا۔ اماں بچیاں صاف کر دیں گی ہال، چاچی نے انہیں ٹالنا چاہا۔ تم لوگوں کی انہی باتوں نے ان لڑکوں کو بگاڑا ہے۔ جب دیکھو ہنسی ٹھٹول سحر ولا کبھی سکون کی نگری کہلاتا تھا، مگر لوگوں کے سبز قدم نے سحر ولا کو گہن لگا دیا۔ دادو کی نظروں کا ہدف ماما تھی، جو کمال سکون سے کونے میں کھڑی تھیں۔ باقی سب کو دادو کی بے وجہ کی راگنی پہ ہمیشہ کی طرح کوفت ہوئی۔ اب دادو کا رخ ان چاروں کی طرف تھا۔ تم چاروں بھی شریف ہوا کرتے تھے، مگر بری لوگوں کے صحبت میں رنگ گئے۔ برا خون اثر تو دکھائے گا ہی۔ ماں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور بیٹا میرے گھر کا سکون درہم برہم کر رہا ہے۔ اب دادو کی توپوں کی زد میں عفان مصطفیٰ تھا، جو سر جھکائے دادو کو سن رہا تھا۔ دادو چلی گئی، سب ہمیشہ کی طرح افسوس کرنے لگے۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں ماما کی طرف اٹھیں، وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ وہ بھی باہر نکل گیا۔ آئیے لینا۔ لڑکیوں کی میت میں اس نے بڑے سے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں 3 کونوں میں ڈبل بیڈ تھے، ایک کارنر میں وارڈروب اور اس سے ذرا فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ آپ سب اسی کمرے میں ساتھ رہتی ہیں؟ ہینڈ بیگ سائڈ پر ڈالتے اس نے طائرانہ نگاہ ڈالی۔ کمرے تو کئی ہیں، مگر ہمیں ساتھ رہنے کی عادت سی ہے۔ اب تو آپ رہیں گی، خود دیکھ لیجیے گا۔ اریج واش روم میں تولیہ رکھ کر واپس آئی تو جواب دیا، فی الحال آپ ہمارا واش روم اور بیڈ روم استعمال کیجیے، تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے کمرہ تیار کر دیا جائے گا۔ دانیہ نے بااخلاق میزبان کی طرح اچھی سروس کی یقین دہانی کروائی۔ اور اگر میں کہوں کہ اس کی ضرورت نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی روم شیئر کرنا چاہوں گی تو؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ امامہ نے بے ساختہ مسرت کا اظہار کیا۔ باقی سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف انداز تم لوگوں کو برا لگ رہا ہو، مگر میں اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھ سے پکی دوستی کرنی ہے تو یہ آپ جناب کو ایک سائڈ پر رکھنا ہوگا۔ مہمانوں جیسا ٹریٹ نہیں کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ روایتی مہمان بننا مجھے پسند نہیں۔ وہ پوری سچائی سے گویا تھی۔ واہ لینا جی، آپ تو اپنی ہی قبیلے کی نکلی، ورنہ جب تم دادو کے ساتھ کھڑی عجیب سی شکلیں بنا رہی تھیں تو مجھے خاصی پراؤڈ لگی تھی۔ روایتی مہمانوں سے تو خود ہماری جان جاتی ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ دراصل آتے ہی جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس پر کافی گھبرا گئی تھی۔ اب رہو گی تو عادی ہو جاؤ گی۔ عزی کمال اطمینان سے گویا تھی۔ یعنی کہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں؟ انداز محظوظ کن تھا، جس طرح دادو ان پر برس رہی تھیں اور وہ پانچوں شان بے نیازی دکھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے مزہ آیا تھا۔ اکثر و بیشتر، بلکہ یوں کہنا چاہیے 2400 گھنٹے، انہیں دادو کو تنگ کیے بغیر چین نہیں آتا اور دادو کو بولے بنا وہ صرف شرارتیں کرتے ہیں، جبکہ دادو زیادتی کر گزرتی ہیں، خاص طور پر عفان اور چھوٹی چاچی تو چڑ ہیں ان کی۔ دانیہ نے وردہ کی بات اچک لی۔ انداز کسی قدر ناگواری لیے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی مہمان کے سامنے گھر کے راز شیئر کرنے پر اریج دانیہ کی بے وقوفی پر گھورنے لگی۔ لینا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم فریش ہو جاؤ، تب تک ہم کھانا لگا لیں۔ چلو امامہ کچن میں۔ ذمہ داری کا ثبوت دیتے عزی نے عزلی کامچور امامہ کو اشارہ کیا، جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم چاروں ہو نا کچن میں جانے کے لیے؟ میں لینا کے پاس رکتی ہوں، ورنہ کیا کہے گی کہ کیسے میزبان ہیں، مہمان کو اکیلا چھوڑ دیا، ذرا تمیز نہیں۔ امامہ کی چلاکی پر لینا عباس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ چاروں اسے گھورتی چلی گئیں۔ لینا عباس کو یہ گھر جادو کا محل لگ رہا تھا، جس کا ایک ایک مکین ساحر تھا۔ دانیہ کو لینا کے سامنے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وردہ گویا تھی، دانیہ کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لینا نے واقف تو ہو ہی جانا ہے۔ دادو کب کسی آئے گئے کا لحاظ کرتی ہیں؟ عزی جل کر بولی۔ علی، میری وائٹ شرٹ تم نے لی تھی نا، کہاں ہے وہ؟ تھوڑی دیر پہلے وہ آیا تھا اور اب صبح کے لیے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وارڈروب کھلنے کی دیر تھی کہ کپڑوں کے گولے کارپیٹ پر لڑک آئے۔ عفان مصطفیٰ نے جھلا کر دونوں ہاتھوں میں گولے اٹھائے اور وارڈروب کے کھانے میں دے مارے، مگر گولوں کو اتنی عزت افزائی پسند نہ آئی۔ وہ شوخی پر تلے بیٹھے تھے۔ قدموں پر گرے گولوں کو اس نے ایک کک لگائی۔ جینز، شرٹ، ٹائی بکھر گئے۔ واشنگ مشین میں پڑی ہوگی۔ بیڈ پر لیٹے علی نے شرٹ کی گمشدگی پہ مطلع کیا۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کتنی دیر سے وہ اسی شرٹ کے لیے وارڈروب کھنگال رہا تھا۔
بیچاری گندی ہو گئی ہے، جواب سابقہ انداز میں موصول ہوا۔ تم پہلے نہیں پھوٹ سکتے تھے؟ آدھے گھنٹے سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تم نے پہلے کب پوچھا؟ شٹ اپ، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ مجھے صبح کے لیے وائٹ شرٹ چاہیے۔ وہ جھلایا۔ حشام، کچھ دنوں پہلے ہی وائٹ شرٹ سلوائی ہے نا، اس سے لے لو۔ اس کی گفتگو بغور سنتے تابش نے مشورہ دیا، نچلے کھانے میں ہوگی۔ واش روم سے برآمد ہوتے حشام نے شرٹ کی موجودگی کی جگہ بتائی۔ وہ سر ہلا کر دوسرے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ افی، صبح کے لیے اپنے کپڑے پریس کرو تو میرے بھی کر دینا۔ شیٹ اور پینسل میں گم اون نے سر اٹھا کر فریاد کی، میں اپنے کپڑے تم سے ہی پریس کروانے والا ہوں۔ جہنم میں جاؤ۔ اون ہاتھ چھاڑ کر پھر سے اسکیچ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے شیٹ کا رخ ان کی طرف کیا۔ یارو، دیکھنا ذرا، اس کی ناک ٹیڑھی تو نہیں لگ رہی؟ اون اسکیچ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے استفسار کر رہا تھا۔ سب ہی اسکیچ کو بغور دیکھ رہے تھے۔ صرف ناک؟ مجھے تو پورا چہرہ ہی ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ عفان مصطفیٰ نے وارڈروب سے ذرا کی ذرا نظر ہٹا کر اسکیچ کو دیکھا۔ کامنٹ دیتے سر واپس وارڈروب میں گھسا لیا۔ وائٹ شرٹ مل کے نہیں دے رہی تھی، اس کی کوئی چیز جگہ پر نہیں مل سکتی، ناممکن۔ شکل تو واقعی ٹیڑھی ہے، کیا انگلیوں میں رشا آ گیا؟ تابش اسکیچ پر جھک آیا۔ محنت سے بنائے گئے اسکیچ کی اس قدر عبرت ناک کامنٹس پر اون غصے میں آ گیا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ انداز استہزائیہ تھا۔ ہیں، بندر کہنے والے مت بھول، تو ہمارا غمزاد ہے، حشام نے یاد دلایا۔ ولی کے گھر شیطان کا جنم تو ہونا ہی ہے، مگر شیطان کے گھر میں ولی کا بھی ہو سکتا ہے، اون نے دفاع کیا۔ ہمیں شیطان کہنے والا اب تک صحیح سالم ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، ابھی تک اسے زد و کوب نہیں کیا گیا۔ غیرت جگاتا وہ بیچ والا پٹ کھولے کھڑا تھا۔ یارو، میں معافی چاہتا ہوں۔ ان کے جارحانہ تیور ملاحظہ فرما کر اون نے جھٹ سیاست دانوں کی طرح رنگ بدل کر ہاتھ جوڑے، مگر عوام بھپر گئی تھی۔ لڑکو، کیا ہو رہا ہے؟ دادو کی پاٹ دار آواز پہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ وہ سب ان کے تکیہ کلام کیا ہو رہا ہے سے بھی بدکتے تھے۔ سب اپنی جگہ خفیف ہو گئے۔ دادو چھاپے مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں، اکثر و بیشتر وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے۔ اثر نہیں ہوتا تم لوگوں پہ میری بات کا، جب دیکھو لڑتے مرتے ہو۔ قصور تم لوگوں کا نہیں، تمہاری ماؤں نے تم لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ بھرپائی میں ایسی زندگی سے نہ بہویں اچھی ملی نہ پوتے پوتیاں۔ ان کتاب کی زد میں سب آ جاتے تھے، سب جانتے تھے، سب کا ذکر تمہید باندھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اصل میں تو ان کا ٹارگٹ کوئی اور ہوتا۔ عبید کو دیکھا ہے نا تم لوگوں نے؟ ماشاءاللہ کتنا نیک صالح بچہ ہے، میرا غرور ہے، میرا نواسا، جبکہ تم لوگ۔ عفان نے زوردار آواز سے پٹ بند کر کے تیسرا پٹ کھولا۔ یہ کپڑے کارپٹ پر پڑے رہیں گے، سلیقہ طریقہ ہے ذرا تمہیں؟ دادو کی توپ کا رخ عفان مصطفیٰ کی طرف ہو گیا، جو ان کی طرف پشت کیے وارڈروب میں جھانک رہا تھا۔ بے نیازی کے اس عظیم مظاہرے پر دادو بھڑک اٹھے۔ اس کا پرسکون انداز انہیں مشتعل کر گیا۔ جاہل، جنگلی، ذرا تمیز نہیں کہ بڑوں کے آگے پیٹ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، مگر ماں نے کچھ سکھایا ہو تب نہ۔ کان کھول کر سن لو تم سب، لینا کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور تم پر تو مجھے ذرا بھروسہ نہیں۔ سنسناتے تیر عفان مصطفیٰ کے جگر کے آر پار ہو گئے۔ وائٹ شرٹ مل گئی۔ پٹ بند کر کے اس نے رخ ان کی طرف کیا۔ سب نے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر نظر ڈال کر تعصب سے سر جھکا لیا۔ دادو زہر پھونک کر جا چکی تھیں۔ کھانا لگ گیا ہے، ازی پیغام لے کر حاضر تھی۔ سب باہر نکل گئے۔ رات کے کھانے پر بڑے تایا، چھوٹے تایا اور چاچو بھی ہوتے تھے۔ ویل ڈیکوریٹڈ بڑے سے ڈائننگ ہال میں مختلف سائز کے 3 ڈائننگ میز لگے تھے۔ سب سے بڑی میز پر دادو، تایا، تائی وغیرہ تھے۔ دوسری میز پر لڑکوں کا قبضہ تھا اور تیسری لڑکیوں کے لیے تھی۔ وہ امامہ کے ساتھ آئی تو دادو نے تایا وغیرہ سے تفصیلاً تعارف کروایا۔ سب نے محبت سے خوش آمدید کہا۔ وہ لڑکیوں والی میز کی طرف بڑھ گئی جو لڑکوں کے تقریباً ساتھ تھی۔ جب تک تمام ممبر جمع نہیں ہوئے تب تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ ایک نو وارد داخل ہوا۔
ارے میرا بچہ! دادوں کا چہکنا اور لڑکیوں کا بگڑنا اس نے ملاحظہ کیا، خاص طور پر عفان مصطفیٰ کی تیوری پہ کئی بل پڑے۔ ٹھیک ٹائم پر پہنچا ہوں۔ نو وارد دادوں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، ازلی بھوکا۔ تابش نے دانت پیسے۔ یہ عبید ہے، ہماری اکلوتی پھپھو کا اکلوتا چشم و چراغ، دادوں کی آنکھوں کا نور۔ ان کی تمام نادیدہ خوبیوں کے معترف ہیں جو ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہم تمام کزنز کی متفقہ رائے ہے کہ دادوں کو سب سے زیادہ عبید سے محبت ہے اور ہم کو اس سے اتنی ہی چڑ۔ وردہ آہستگی سے اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ لینا عباس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں چلے آئے۔ چائے کافی ٹرے میں لیے ازی اور امامہ سب کو سرو کر رہی تھی۔ عفان فون کی بیل پر اٹھ کر گیا تھا۔ واپس آیا تو ازی کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے کافی کا بھرا مگ اٹھا کر حشام کے ساتھ کشن پر دھنس گیا۔ تمام بڑے صوفے پر براجمان تھے جبکہ ینگ جنریشن نیچے کشن پر۔ اس گھر کے طور طریقے اسے اٹریکٹ کر رہے تھے۔ عبید دادو کے پہلو میں گھسا چائے پی رہا تھا۔ دادو یقیناً اسے لینا عباس کے متعلق بتا رہی تھیں۔ اس کی نظریں ہنوز اسی پر مرکوز تھیں۔ افی، تم نے تمام فائلز دیکھ لیں؟ چھوٹے تایا نے تابش سے مصروف گفتگو عفان مصطفیٰ کو مخاطب کیا۔ جی تاؤ جی، تمام فائلز میں نے دیکھ لی ہیں۔ رحمان گروپ کی کوٹیشنز امپریسو ہیں مگر ان کی آفر پرائس خاصی زیادہ ہے۔ شاہ سنز کی پرائس آفر نارمل ہے مگر کوالٹی پہ ہمارا ان سے کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ان تمام فائلز میں 7 کمپنیز کی کوٹیشنز ایکسپریسو ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہمیں آف سیزن پرائس آفر کر رہے ہیں۔ آئی نو 7 کمپنیز کی ریپوٹیشن پچھلے کئی ماہ سے ڈاؤن ہو رہی ہے مگر ماضی میں اس نے خود کو منوایا ہے۔ بزنس میں اپ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں، اٹس اے پارٹ آف بزنس۔ ان کی موجودہ کنڈیشن کو فراموش کر کے ہم ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کریں، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں آف سیزن پرائس آفر کر رہے ہیں، دوسرے ہماری ریپوٹیشن کے باعث ان کا بزنس ڈوبنے سے بچ جائے گا اور ہماری اس مہربانی کے بدلے 7 کمپنیز ہمیں یاد رکھے گا۔ عفان مصطفیٰ کی گفتگو نے بڑے چھوٹے تایا اور چاچو کو 7 کمپنیز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تمام کزنز کی نظریں عفان مصطفیٰ پر اٹھی ہوئی تھیں۔ دادو اور عبید کبیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ذہانت انہیں بے حد کھٹکتی تھی۔ وہ انہیں 7 کمپنیز کے دیگر پوائنٹس سے باخبر کر رہا تھا۔ اس نے اس انداز میں بات کی کہ بڑے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرا خیال ہے افی کی بات مان کر 7 کمپنیز سے میٹنگ کر لیتے ہیں۔ ہمارا افی یوں ہی تو کسی کی فیور نہیں کرتا، اس کی مینجمنٹ ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ چاچو نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ لینا عباس نے عفان مصطفیٰ کو بغور دیکھا۔ براؤن مگ لبوں سے لگائے سپ لے کر اس نے علی کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر مکہ رسید کیا۔ لینا، آپ پہلی بار پاکستان آئی ہیں؟ چھوٹے تایا نے موضوع تبدیل کیا۔ پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ لینا ہمارے یہ شیطان بچے تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے، تم ان کی کمپنی انجوائے کرو گی۔ بچوں، لینا کا موڈ ہو تو پکنک وغیرہ ارینج کر لو۔ یس سر۔ بڑے تایا اٹھتے ہوئے گوئے ہوئے تو سب نے مسرت سے نعرہ لگایا، پھر وقفے سے سب اٹھ گئے۔ اب صرف ینگ جنریشن اور دادو اور عبید رہ گئے۔ عبید، کل تم کیا کر رہے ہو؟ دادو پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بانچھیں چیر کر جواب دیا گیا۔ لینا کو کراچی دکھانے کی ذمہ داری تمہاری۔ سر آنکھوں پر۔ اس کے منہ کے زاویے بری طرح بگڑ گئے۔ لینا، تم کل تیار رہنا، عبید تمہیں لینے آئے گا۔ کسی کو خاطر میں لائے بنا دادو اٹھ گئیں۔ دادو، کراچی تو میں نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے، باہر کسی پوائنٹ پر انجوائے کرنے سے زیادہ تو مجھے گھر میں مزہ آ رہا ہے۔ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہنے کا مجھے پہلی بار موقع ملا ہے۔ رہی پکنک وغیرہ کی بات تو اگر یہ سب ساتھ ہوں گے تو تب چلوں گی، اکیلے کہاں مزہ آتا ہے۔ لینا کے جواب پر ان سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ عفان مصطفیٰ نے پہلی بار بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں عبید کا منہ بن گیا وہیں دادو کو بھی اس کا جواب نہیں بھایا، مگر عزیز سہیلی کی نواسی کو انکار کیسے کرتی، لہٰذا جیسے تمہاری مرضی اور خوشی کہہ کر موضوع تبدیل کر دیا۔ 12 بج رہے ہیں، سونا ہے یا صبح کے 12 بجے تک بستر توڑو گے؟
دادو کی غصیلی نظریں عفان مصطفیٰ پر تھیں۔ دادو، آپ بھول رہی ہیں ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں۔ صبح سب کو کالج، یونیورسٹی اور آفس بھاگنا ہوتا ہے، بستر تو بیکار لوگ توڑتے ہیں۔ اون کے طاق کر حملہ کرنے پر سب کے لب مسکرا دیے اور عبید چلبلا گیا۔ پڑھا میں نے بھی ہے، واری جاؤں آپ کی پڑھائی پر۔ آپ کو تو پڑھنے کا خیال بڑھاپے میں آیا اور 4 سال سے انٹر میں مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ اون نے پہلے جملے کے بعد آواز آہستہ کر لی۔ سب سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ عبید نے زیادہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، شرافت اور کردار میں اوروں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم لوگوں کی طرح ہر وقت ہنسی مذاق میں وقت نہیں گزارتا۔ اشارہ کس کی طرف تھا سب جانتے تھے۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سجائے سائڈ پر رکھا نیوز پیپر اٹھا کر باہر نکلنے لگا، جس پر دادو عبید کو لے کر واک آؤٹ کر گئی۔ میرے یہاں بیٹھنے پر غالباً دادو کا اعتراض ہے۔ ناراض نہ ہو گئی ہوں، وہ اس صورتحال کی مجرم خود کو سمجھنے لگی۔ یہ روز کا معمول ہے اور بے فکر رہو، ہمارے علاوہ دادو کسی سے ناراض نہیں ہوتی، اریج نے یقین دلایا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، مگر مہمان تھی تو چپ رہ گئی۔ دادو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں بہو پوتے پوتی میں کیڑے نظر آتے ہیں اور جن کی نظر میں بیٹی، داماد اور نواسے نواسیاں تمام خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وردہ نے کسی حد تک اس کی تسلی کرنے کی کوشش کی۔ فورگیٹ اٹ یار۔ سوری لینا، ہم نے اب تک آپ کو نظر انداز کیا۔ اس کی بڑی وجہ دادو ہے۔ انہوں نے خاص طور پر منع کیا ہے کہ ہم آپ سے دور رہیں، سو اگر ہم کبھی آپ کو نظر انداز کریں تو دل پر مت لیجیے گا۔ ہم سب کو آپ کی آمد پر بے حد خوشی ہے۔ 10 ممبروں پر مشتمل ہمارا گروپ ہے جس میں آپ کی آرمی ہے۔ ہم آپ کو اپنے گروپ میں ویلکم کہتے ہیں۔ جوائن کریں گی ہمیں؟ منہ پھٹ سے تابش نے سب گوش گزار کر دیا۔ اس کی صاف گوئی پر اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ شور، اسے یہ صاف کھلے دل کے لوگ پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تھے۔ تو چلیں پہلے تعارف ہو جائے۔ حشام سیدھا ہو گیا۔ وردہ ہمارے سب میں سگھڑ کزن ہے۔ اچھا کھانا کھانا ہو تو پہلی فرصت میں ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ اریج کسی حد تک وردہ جیسی ہی سمجھدار ہے۔ یہ آنرز کر رہی ہے۔ امامہ ہماری ازلی کامچور کزن ہے، ازی لڑنے میں ماہر۔ یہ دونوں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ محترمہ دانیہ صاحبہ کامرس میں گریجویشن کر رہی ہیں۔ خاصی پڑھاکو واقعہ ہوئی ہیں، ہر بار پوزیشنز بنتے بنتے رہ جاتی ہیں۔ لڑکوں کی طرف سے حشام نے لڑکیوں کا تعارف کروایا۔ لڑکیوں کی طرف سے ازی آگے آئی۔ لینا، یہ مسٹر اون الیکٹریکل انجینئر کے لاسٹ ایئر میں ہیں اور آرٹ سے لگاؤ کے باعث ایوننگ آرٹ اسکول جوائن کر رکھا ہے۔ آج کل ان کے حال بڑے فقیرانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے دائیں طرف جو براجمان ہیں یہ علی ہیں، ڈیلی انگلش نیوز پیپر کے کرائم رپورٹر ہیں۔ آج کل آفیشیل لیو پر ہیں، سو ان کا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے، ورنہ ہم ان سے چھٹی کے دن بھی نہیں مل پاتے۔ اور ان کے پہلو میں براجمان ہیں یہ تابش صاحب، بی اے کیا ہے اور آج کل پاپا کے آفس میں پائے جاتے ہیں۔ راز کی بات ہے، پاپا کے ڈر سے جاتے ہیں۔ پیر جھلاتے ہوئے یہ حشام ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں بوٹنی میں۔ ہمارا خوبصورت لون انہی کے مرہون منت ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے سب سے جینیس کزن عفان مصطفیٰ، ایم بی اے کے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں۔ شروع سے ہی فیملی بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہیں سے ڈائریکٹ آفس چلے جاتے ہیں۔ خاصے ہارڈ ورکر ہیں۔ فیملی بزنس میں ان کا خاصا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ بڑے تایا، چھوٹے تایا اور چاچو کے لیگل ایڈوائزر کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ ازی نے دلچسپ انداز میں تعارف کروایا۔ تالیاں! اون کنارے پر سب نے تالیاں بجا دیں۔ ایسے کراتے ہیں تعارف، تمہاری طرح سوکھے سڑے انداز میں نہیں۔ وردہ نے حشام کو چڑھایا۔ تعارف کے لیے پرسنالٹی کا دلچسپ ہونا ضروری ہے، علی نے جواباً کہا۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اون نے دلچسپی ظاہر کی۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں، بہن بھائی کی کمی دوست بنا کر پوری کرتی ہوں۔ کمپیوٹرز میں بیچلر کیا ہے۔ چھٹیاں تھیں تو نانو سے ملنے پاکستان چلی آئی۔ قسمت نے آپ کے در تک لانا تھا۔ مجھے بے حد مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے درمیان رہ کر۔ وہ پوری طرح سچائی سے گویا تھی۔ کافی دیر وہ ان کی کمپنی انجوائے کرتی رہی، جس میں عفان مصطفیٰ کسی قدر خاموش بیٹھا رہا۔ سحر ولا میں بلا شرکت گہرے دادو کی حکمرانی تھی۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی چھوٹی ہونے کے باعث دادو کی بے حد لاڈلی،
بڑے تایا، چھوٹے تایا، چاچو، یہاں تک کہ بیٹی تک کی شادی دادو نے اپنی پسند سے کروائی۔ سب جانتے تھے کہ دادو جس قدر محبت کرتی ہیں اسی قدر استحقاق بھی رکھتی ہیں۔ انہیں اپنے حکم سے سرتابی کرنے والے ذرا پسند نہیں تھے، من مانی کرنے والے انہیں کبھی نہیں بھاتے تھے۔ تینوں بہوئیں کے انتخاب کے بعد دادو نے جب سب سے چھوٹے اور عزیز تر بیٹے مصطفیٰ کے لیے لڑکی پسند کر کے انہیں اطلاع دی تو وہ بھپر گئے۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ رحمہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ اگر دادو نے ان پر زور ڈالا تو وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائیں گے۔ بچپن سے آج تک ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے حامی بھرنے والے پاپا ماما کے لیے اڑ گئے تو دادو کو شکست کا احساس ہوا۔ ایک عورت کی چند دنوں کی محبت پہ ایک فرما بردار بیٹا ماں کے فیصلے سے انحراف کر رہا تھا۔ پاپا نے تو انہیں منا کر دم لیا، مگر وہ روز اول سے ہی رحمہ کو ناپسندیدگی کی سند جاری کر چکی تھیں۔ رحمہ چاچی نے دادو کی انا پر پاؤں رکھ دیا تھا، سو ان کا دل جیتنے کی ساری کوشش رائگاں گئی۔ دادو نے پاپا کی ضد پوری کی تھی۔ ان کی پہلی اور آخری خواہش جان کر ماما کو بیاہ لائیں، مگر نہ ہی انہوں نے پاپا کو معاف کیا اور نہ ماما کو قبول۔ عفان مصطفیٰ کی پیدائش عمل میں آئی اور پاپا کا عالم بالا سے ملاوا آ گیا۔ ماما تو پہلے ہی ان کی جلی کٹی کی زد میں رہتیں، اب وہ دادو کو اپنے بیٹے کے قاتل لگنے لگیں۔ ماما کی زندگی پاپا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ وہ زندہ تو تھیں مگر مردوں سے بدتر۔ خوشی غمی کوئی احساس اس کی زندگی میں رمق نہیں جگاتا تھا۔ وہ زندگی کو نہیں، زندگی انہیں گزار رہی تھی۔ بڑے تایا کے 4 بچے تھے، حشام، وردہ، امامہ اور علی۔ چھوٹے تایا کے لگتے جگروں میں اون، ازی اور دانیہ تھے۔ عریج اور تابش چھوٹے چاچو کی اولاد تھے، جبکہ عفان مصطفیٰ اکلوتا تھا۔ دادو کو جہاں ماما سے بیر تھا وہیں عفان مصطفیٰ سے انہیں کھار تھی۔ لینا عباس کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، سب ہی اس کا خیال رکھتے۔ بڑی تائی نے لڑکیوں کے سوٹ سلوائے تو 2 سوٹ اس کے بھی سلوا دیے۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، مگر ان کی پرزور محبت نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دادو کے پاس بیٹھی تو ان کا موڈ خوشگوار رہتا، مگر جہاں وہ لڑکوں خصوصاً عفان کے آس پاس بھی ہوتی تو دادو کا منہ بگڑ جاتا۔ ایسا کیوں تھا وہ جاننے سے قاصر تھی۔ کل شام ہی تو چاچی ماما کو زبردستی ان کے کمرے سے نکال لائی تھیں۔ ماما کو دیکھتے ہی جس طرح دادو نے طنز کے تیروں کا رخ ماما کی طرف کیا، اس پہ اسے حیرت ہوئی۔ ماما کمال سکون سے بیٹھی رہیں، جسے دادو انہیں کچھ سنا ہی نہ رہی ہوں۔ سب ہی دبے لفظوں میں دادو سے چپ ہونے کی التجا کر رہے تھے، مگر دادو کب کسی کی سنتی تھیں۔ لینا کو رحمہ چاچی کی برداشت پر رشک کے ساتھ حیرت ہوئی۔ وہ اسے ایک بے حس مورتی لگی۔ جبکہ یہ سب دیکھتا عفان مصطفیٰ جس طرح جھٹکے سے اٹھ کر گیا، وہ بھی توجہ طلب تھا۔ تنہائی میں اس نے بڑی تائی سے استفسار کیا تو بڑی تائی گویا ہوئیں۔ مصطفیٰ اور رحمہ کی لو میرج ہے۔ اس شادی سے دونوں گھرانے ناخوش تھے، خصوصاً اماں سخت خلاف تھیں، مگر مصطفیٰ نے پہلی اور آخری خواہش کہہ کر ضد منوا لی۔ اماں رحمہ کو بیاہ لائیں مگر کبھی قبول نہ کیا۔ عفان سال بھر کا تھا تو مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔ رحمہ تو پہلے ہی ناپسندیدہ بہو تھی، اب اس کا وجود ہی کھٹکنے لگا۔ وہ رحمہ کو بیٹے کا قاتل گردانتی ہیں۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی، اماں نہ مانی تو ہم نے رحمہ کی شادی کر دینی چاہی، مگر میکے میں اس کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ مگر اماں اور رحمہ دونوں نے اس شادی کی مخالفت کی۔ رحمہ مصطفیٰ کی بیوہ بن کر ہی زندگی گزارنے کی خواہاں تھی اور نفرت کے باوجود اماں نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی بیوہ دوسرا نکاح کرے۔ ہم سب کو رحمہ کا احساس تھا، مگر رحمہ تب سے آج تک مصطفیٰ کا سوگ منا رہی ہے۔ عفان شروع سے ہی اس کی لا تعلقی کی نظر ہو گیا۔ اماں کے تاب کا نشانہ اکثر بنتا ہے۔ ہم نے اسے اپنے بچوں سے کم اہمیت نہیں دی، مگر ہم جتنی محبت کریں کوئی ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جان کر وہ کتنی دیر ہی چپ بیٹھی رہی۔ آج تک اس کی نظروں سے رحمہ چاچی جیسا کردار نہیں گزرا تھا جس نے محبت پر خون کو قربان کر دیا۔ بڑی تائی، چھوٹی تائی، چچی سب ہی اسے کمپنی دیتی تھیں۔ صبح وہ سب اپنے اپنے دھندوں کو چلے جاتے تو وہ انہی کے ساتھ وقت گزارتی۔ رحمہ چاچی اپنے کمرے سے شادر ہی نکلتی تھیں۔ تائی وغیرہ کی طرح گھریلو امور میں انہیں رائے دیتی، انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ الگ تھلگ اپنی ذات میں گم نظر آتی۔ جب کبھی سب کے ساتھ بیٹھتی تو ان کا ذہن غیر حاضر رہتا، اور اب کسی حد تک ان کے بارے میں جان کر اسے ان میں مزید دلچسپی ہوئی۔ تمام لڑکوں سے اس کی بے تکلفی ہو چکی تھی، مگر عفان مصطفیٰ کسی قدر فاصلے پر نظر آتا۔ دانیہ، مجھے ایک امپورٹنٹ ای میل کرنا ہے، آج میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے۔
اس نے میگزین پڑھتی دانیہ کو مخاطب کیا۔ ہال کمرے میں سسٹم ہے نا، آن کر لو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ چلو۔ اس کا رخ ہال کی طرف تھا جب وردہ کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ پی سی تو خراب ہے۔ او نو، اسے افسوس ہوا۔ ڈونٹ وری، تم افی کا سسٹم یوز کر لو، ان کے بیڈ روم میں ہے۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا۔ لیکن بغیر پرمیشن؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ ہوتا تو پرمیشن بھی لے لیتی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ باہر گئے ہیں۔ 2-3 گھنٹوں تک کی فرصت ہے، تم ریلیکس ہو کر اپنا کام کرو۔ اوکے۔ اس نے ریلیکس انداز میں دروازہ کھولا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اگلے ہی پل خفیف سی ہو گئی۔ بلو جینز، بلو بنیان میں ملبوس، آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑا، وہ بلو شرٹ پریس کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا سر میکانکی انداز میں گھوما۔ دروازے پر کھڑی لائٹ اور ڈارک امتزاج کا گرین سوٹ زیب تن کیے خفت سے انگلیاں مسلتے الینا عباس کے چہرے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ آئی ایم سوری۔ وہ وردہ، آئی ایم ویری سوری، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ ہیں۔ اٹس اوکے۔ استری کا پلگ نکالتے وہ شرٹ پہننے لگا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے جھکی پلکوں والی لڑکی کو بغور دیکھا۔ جب بھی ان کا سامنا ہوا تھا وہ اس پر اعتماد اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرنے والی اسٹریٹ فارورڈ لڑکی لگی تھی، مگر ابھی اپنی غیر مہذبانہ حرکت پر جس قدر وہ شرمسار نظر آ رہی تھی، خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے ایک ای میل کرنا ہے، اس نے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ شور۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بائیں کارنر پر موجود سسٹم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ بالکل لڑکیوں کی طرح کا کمرہ تھا۔ یہاں بھی 3 ڈبل بیڈ پڑے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ ایک ہی بیڈ روم شیئر کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا، بال برش کر کے پرفیوم سپرے کیا۔ کمرے میں دل فریب خوشبو پھیل گئی۔ وہ مین لائن کے لیے سوئچ بورڈ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اپنے بیڈ کی سائڈ دراز سے ضروری پیپر نکال رہا تھا۔ اس کی متلاشی نظروں پر نظر پڑی تو ہاتھ بڑھا کر لیمپ کے پیچھے موجود سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر سی پی یو آن کر دیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو کر اپنا کام کیجیے۔ جب موڈ ہو آپ بلا جھجک میرا سسٹم یوز کر سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ سی ڈی پلیئر آف کر دوں یا ان فیکٹ میوزک سنتے ہوئے ای میل لکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا؟ چلتا ہوں۔ وہ سی ڈی پلیئر بجتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ لیے دیے رہنے والے بندے کا اتنا فرینک انداز، اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ ازیں مین گیٹ کا چوتھا چکر لگا کر آئی تو غصہ کرنے لگی۔ ابھی تو 2:30 بجے ہیں، فجر سے پہلے نہیں آنے والے وہ لوگ؟ کمبل سر تک اوڑھے امامہ نے اطلاع دی۔ سو جاؤ تم بھی، دروازہ کھلنے کے انتظار میں سوکھ جائیں گے تب مزہ آئے گا۔ اریج بھی بول پڑی۔ کتنا کہا تھا ہمیں بھی لے چلو، مجھے کانسرٹ لائیو دیکھنے کا بے حد شوق ہے، مگر اچھی لڑکیاں کانسرٹ میں نہیں گھر میں ہوتی ہیں، کہہ کر نکل گئے سب۔ اللہ کرے دادوں کو خبر ہو جائے، ٹھیک سے مرمت کریں گی ان سب کی۔ دانیہ کو نہ جانے کا قلق تھا۔ لینا عباس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ بڑوں سے چوری وہ پانچوں کانسرٹ میں گئے ہوئے تھے اور لڑکیوں کے ذمہ گیٹ کھولنا تھا۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، صبح پریکٹیکل ہے میرا۔ ازی کا غصہ برقرار تھا۔ تم سو جاؤ ازی، میں جاگ رہی ہوں، گیٹ میں کھول دوں گی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئی ہوئی وردہ پر کمبل ڈالتے اپنی خدمت پیش کی۔ تھینک یو، لیکن بی کیئرفل، دادوں کو خبر ہو گئی تو وہ لوگ میری جان کو آ جائیں گے۔ ازی اگلے ہی پل بستر میں گھس گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور وہ 2 چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ روم سے مین گیٹ تک خاصا فاصلہ تھا۔ اس پریڈ سے اکتا گئی تو شال لپیٹے لون کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس عمل سے بھی اکتاہٹ ہونے لگی تو کافی بنانے کے خیال سے اٹھی۔ اسی وقت مین گیٹ روشنی سے نہا گیا۔ اس کے قدم مین گیٹ کی طرف اٹھ گئے۔ مین گیٹ وا کیا جہاں پانچوں اپنی اپنی بائک میں براجمان تھے، پھر ایک کے بعد ایک بائک کو اندر لا چکے تھے۔ وہ مین گیٹ لاک کر رہی تھی۔ بائک سٹینڈ پر کھڑی کر کے وہ اس تک آئے۔ آپ نے کیوں زحمت کی لینا؟ اون استفسار کر رہا تھا۔ جب گروپ میں شامل کیا ہے تو یہ تکلف کیوں؟ اس نے تنبیہ کی۔ اون نے جھٹ کان پکڑے۔ میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں، تم میں سے کسی کو پینی ہے تو بتا دو، کھلی آفر کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ نیکی اور پوچھ گچھ نہیں کرتے لینا جی، حشام شوخی سے گویا ہوا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔
اپنی سریلی ہنسی کی آواز ذرا دھیمی رکھیں، دادو جاگ گئیں تو وہ جوتے پڑیں گے کہ حد نہیں، علی نے ڈرایا۔ وہ پانچوں کچن میں موجود میز کو رونق بخش چکے تھے۔ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے عفان مصطفیٰ نے بھرپور نظروں سے کافی پھینکتے لینا عباس کو دیکھا۔ بلینک سوٹ میں براؤن شال شانوں پر ڈالے معصومیت سے مسکراتے اب وہ اوون آن کر رہی تھی، کنسرٹ کے بارے میں ان سے پوچھ رہی تھی، ان کی گفتگو پہ کامنٹ دے رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اب تک کہاں تھی لینا؟ عباس ان سب کے آگے کافی کے مگ اور گرما گرم پیزا رکھا تو سب اسے دعائیں دینے لگے۔ نائس کافی، تابش کے ساتھ باقی سب نے بھی سراہا۔ اس کی نظریں بے ساختہ عفان مصطفیٰ سے ٹکرا گئیں۔ مگ انگلیوں کے گھیرے میں لے کر اس سے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میز سمیٹ کر وہ مگ دھونے لگی۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالتے عفان مصطفیٰ کی نظریں اس کی پشت پر تھیں۔ لینا؟ پکار بڑی غیر متوقع اور اجنبی تھی۔ اس انداز میں اسے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ لہجے کی گمبھیرتا بھی اس کا سر میں کان کے انداز میں گھوما۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کر اس تک آیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ اس کے بغور دیکھنے اور غیر معمولی پکار پر حیران تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے ہوئے گویا ہوئی۔ لینا، کبھی آپ کو ایسا لگا کہ اب تک جتنی زندگی بیتی وہ ایک سیراب تھی، بیکار، بے رنگ، اور اب جس لمحے آپ جی رہے ہیں وہی لمحہ زندگی کا حاصل ہے؟ دل کی چاہ ہوتی ہے زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے، اتنی ہی حسین، اتنی ہی معصوم، اتنی خوبصورت اور دل فریب کہ کئی سو سال جینے کو دل چاہے۔ نافہم انداز میں وہ اس کی صورت تکتی رہی، جبکہ وہ اس کے حیرانی اور پریشانی چہرے پر گہری نظر ڈال کر مسکراتا ہوا پانی کی بوتل تھما کر کچن سے نکل گیا۔ دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ وردہ کے علاوہ اس وقت سب کالج، یونیورسٹی اور آفس میں ہوتے تھے۔ دادو پھپھو کی طرف گئی تھیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ لینا عباس ان کے ساتھ چلے۔ پچھلے دنوں ہی اس کی ملاقات پھپھو سے ہوئی۔ بناوٹ، دکھاوا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اسے پھپھو کا گھڑی گھڑی چھوٹی بھابھی یعنی رحمہ پر طنز کرنا برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے ذرا بھی اچھی نہ لگی۔ عبید کے بارے میں بھی اس کی وہی رائے تھی جو باقی کزنز کی تھی۔ روز اس وقت وہ اور وردہ لنچ کی تیاری کرتی۔ آج وردہ پر موسم کا اثر ہو گیا تھا۔ وہ میڈیسن لے کر آرام کر رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا لنچ آج خود تیار کرے، مگر چھوٹی تائی اور چچی نے روز وردہ کے ساتھ تو لگی رہتی ہو، آج آرام کر لو کہہ کر اس کی چھٹی کرا دی۔ اتنی بڑی فیملی تھی مگر اس نے دیکھا تھا گھر میں ایک بھی ملازم نہ تھا۔ لڑکیاں مل بانٹ کر سارا کام کرتی۔ اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا تو تائی یا چچی وغیرہ کچن سنبھالتی۔ بنا کسی شور کے اس گھر کے سارے کام ہو جاتے۔ آج کے دور میں ایسا گھر واقعی بے مثل تھا جہاں دیورانی جھٹانی بہنوں سے بڑھ کر رہتی۔ بڑی تائی میکے گئی ہوئی تھی۔ اسے بوریت ہونے لگی تو وہ رحمہ چاچی کے دروازے پر دستک لینے لگی۔ اندر سے جواب موصول نہ ہوا۔ کھڑی رہے یا واپس پلٹ جائے، وہ ششو پیچ پہ پڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ رحمہ چاچی کی صورت نظر آئی۔ آنٹی، میں بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ سے باتیں کر لوں۔ رحمہ چاچی نے سائڈ میں ہو کر راستہ دیا۔ آ جاؤ۔ کمرہ ان کی نفاست کا ثبوت دے رہا تھا۔ انہوں نے بلیک ساڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی انہیں ایک ہی رنگ کی ساڑی میں دیکھا تھا۔ سوگ کے رنگ میں یہی رنگ ان کے وجود پر جیسے نقش ہو گیا۔ ان کے ہر اعضاء سے سوگ جھلکتا تھا۔ مسکراہٹ درد کا اعلان کرتی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ان کی خاموشی اسے خفیف کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، ایزی ہٹ کر بیٹھ جاؤ، کہنے کی دیر تھی۔ فری ہو کر دونوں پیر چڑھائے وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی عجلت میں اس قدر معصومیت تھی کہ رحمہ چاچی بے ساختہ ہنس پڑیں۔ وہ انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ آنٹی، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اگلے ہی پل ان کے لب بھینچ گئے۔ آج کافی سال بعد میں بے ساختہ ہنسی ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ بالکل ایسی تمہاری طرح ہی ہوا کرتی تھی میں، مست، پگلی، جھلی، منٹوں میں دوستی گانٹھ باندھ لینے والی، سب کو اسیر کر لینے والی۔ آخری جملے پر ان کی آواز بند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ کچھ انتظار کے بعد وہ دوبارہ بولی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگیں۔ پھر ایسی ہوا چلی کہ میں مسکرانا بھول گئی۔ انداز کھویا کھویا تھا۔ ایسا کیا ہوا آنٹی کہ آپ ہنسنا بھول گئیں؟ اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ کیا کرو گی جان کر؟ انداز ٹالنے والا تھا اور وہ ٹلنے والوں میں سے نہ تھی۔
جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل میرے جیسی تھیں تو ہو سکتا ہے میں بھی 10-20 سال بعد آپ جیسی ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے لینا، ایسی بد فعلیں منہ سے نہیں نکالتے۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ایک پل کو تو وہ ڈر گئیں۔ سوری آنٹی، آئی ایم سوری ٹو بیٹا، اس طرح تو میں نے آج تک اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹا۔ اللہ تم پہ میرے نصیب کا سایہ بھی نہ ڈالے۔ وہ پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ خاموش ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں اپنی ہتھیلی کی لکیروں پر مرکوز کر لیں، جیسے ان آڑی ترچھی لکیروں میں ماضی کا گم گشتہ نشان ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرا نام رحمہ ہے۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ غربت اور یکے بعد دیگرے بیٹیوں کے بڑھتے قد نے اماں ابا کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ میری بہنیں سلائی کڑھائی کے علاوہ جو بھی کام مل جاتا کر لیتیں۔ میں گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی، تب کہیں کھینچ تان کر ہمارا گھر چلتا اور ہم بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ گریجویشن کے بعد میں نے ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کر لی۔ یہیں سے میری سیدھی سپاٹ زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اماں ابا مجھے جاب سے باز رہنے کو کہتے۔ جیسی زندگی گزر رہی تھی وہ اسی میں خوش تھے، مگر مجھے روتی سسکتی زندگی سے چڑ تھی۔ مجھے بچپن سے جوانی تک کی اپنی ایک ایک محرومی یاد آتی، جنہیں میں ہنسی میں ٹال جایا کرتی تھی۔ جو لوگ روپیوں میں کھیلتے ہیں، ان کا اور میرا خدا تو ایک ہی تھا، پھر اتنا تضاد کیوں؟ ایسی ہی سوچیں مجھے تنگ کرنے لگتیں۔ خوش شکل اور خوش گفتار تو تھی، سو سلیکشن ہو گیا۔ ان ہی دنوں میری ملاقات مصطفیٰ سے ہوئی۔ مصطفیٰ نے ان دنوں نئے آفس آنا شروع کیا تھا۔ ان کے بھائیوں کی کوشش تھی کہ وہ بھی بزنس کے اسرار و رموز سیکھ لیں، پر وہ ذمہ داری سے بھاگتے تھے۔ لیکن ہماری ملاقات کے بعد وہ بڑی باقاعدگی سے آفس آنے لگے۔ ایسا وہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے کرتے تھے۔ میں جانتی تھی مصطفیٰ میری روتی سسکتی زندگی کا نجات ہندہ لگے مجھے۔ مصطفیٰ بلا کے ہینڈسم تھے۔ آفس کی کتنی ہی کولیگز ان کو پسند کرتیں اور وہ مجھے پسند کرتے تھے۔ میں ان دنوں خود پر نازا تھی۔ مصطفیٰ کے اظہار پہ میں نے سہولت سے کہہ دیا کہ وہ پرپوزل بھیجیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، ساتھ ہی کہا کہ جب تک بڑے بھائیوں کی شادی نہیں ہوتی تو وہ اپنی بات نہیں کر سکتے۔ بات ان کی بھی معقول تھی۔ ادھر میرے پرپوزلز آ رہے تھے کہ میں اپنے گھر میں بڑی تھی۔ میرے ہر رشتے سے انکار پر اماں ابا چڑھنے لگے۔ پھر جب میں نے چچا کے بیٹے کے لیے انکار کیا تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ تب میں نے گھر میں کہہ دیا کہ میں مصطفیٰ کا انتظار کروں گی۔ اماں ابا نے واویلا مچایا۔ مصطفیٰ کو عیاش دولت مند گردانہ سبز باغ دیکھنے پر سرزنش کی کہ میرا ایک ہی جواب تھا، میں بیاہ کر کسی فقیر کے گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگوں کے پاس مصطفیٰ سے اچھا پرپوزل ہے تو آج ہی میری شادی کر دیں۔ جواب میں کوسنوں کے ساتھ اماں نے مجھے حریص لالچی کہا، مگر میں اڑی رہی۔ ناچار اماں ابا نے مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی گوار رشید سے کر دی۔ میری بہن سسک سسک کر زندگی گزارنے لگی کہ رشید میرے عشق میں مرا جا رہا تھا اور اب میرے انکار کا بدلہ وہ میری بہن کو ستا کر لے رہا تھا۔ مجھے رشید کے ساتھ اپنی بہن پر بھی غصہ تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے چپ چاپ شادی کرنے کی، اور وہ قسمت کا لکھا کہہ کر رونے لگتی۔ تب میں نے ترفر سے کہا، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ دیکھنا میں مصطفیٰ کے ساتھ کتنی قابل رشک قسمت بناؤں گی۔ پر مجھے کیا خبر تھی کہ قسمت میرے جملے پر دل کھول کر ہنسی ہے۔ مصطفیٰ کے بھائیوں کی شادی میں 2 سال بیت گئے۔ میری بھی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ جب مصطفیٰ نے اپنے گھر میں میرے لیے بات کی تو ان کی اماں نے واویلا مچایا۔ انہیں مصطفیٰ کی ثابت قدمی پر ہار مانتے ہی بنی۔ انہوں نے میرے اماں ابا کو بھی نہیں بخشا۔ بد کردار دولت دیکھ کر بچ جانے والے بیٹے کو پھانسنے کا طعنہ دیا۔ یہ بھی کہا کہ دولت مند لڑکوں کو غریب کی لڑکیاں نکاح ملانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جلد ہی اکتا بھی جاتا ہے۔ میرے اماں ابا کو اتنی باتیں سنائیں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے گھر کا در بند کر دیا۔ ساس کے ساتھ مجھے اپنے والدین پر بھی غصہ تھا، مگر مصطفیٰ سب نظر انداز کرنے کو کہتے رہے۔ اول روز اماں اٹھتے بیٹھتے گھنی میسنی چلتر باز اور برے برے ناموں سے پکارتیں۔ میں بنیادی طور پر ڈرپوک اور کم ہمت لڑکی تھی۔ اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا تھا مجھے۔ میں نے جس زندگی کی چاہ کی مل گئی۔ دل کی بے سکونی اماں کی خدمت کر کے مٹانا چاہتی تھی، مگر میرا کوئی عمل انہیں رام نہ کر سکا۔ وہ مجھے اچھوت سمجھتی تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی پہ میرے والدین نے مجھے پوچھنا تک نہیں
पूछना तक गवारा नहीं किया। मैं कई बार मिलने गई तो मुझे घर में घुसने ना दिया। बहनों पर इनके शोहरों का रौब था। मुझे सब ने छोड़ दिया। सब पा कर भी मुझे खुशी नहीं थी। गहने, कपड़े, गाड़ी, महलों सा घर, यही तो मेरा ख्वाब था। पर पता नहीं ताबीर पा कर मैं नाखुश क्यों थी। इन चीज़ों का पा कर मुझसे मेरे अपने छूट गए, जिसकी याद ने मुझे ज़दोरंज बना डाला। अक्सर दहल कर मुस्तफ़ा से पूछती, आप तो मुझे नहीं छोड़ देंगे ना? और वो मेरे फ़िक्रमंद चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर कहते, मैं जान छोड़ दूंगा मगर अपनी जाना को नहीं छोड़ूंगा। और कितना सही कहा था उन्होंने। कॉल के पक्के निकले। साल भर के अफान को मेरी गोद में छोड़कर रोड एक्सीडेंट में जाम बहक हो गए। मैं बेसाहिबां हो गई। आहों सिसकियों कोसलों पर खड़ा मेरा ख्वाब महल डूब गया। 1.5 साल की रफ़ाकत देकर मुस्तफ़ा मुझे बेआसरा तपती धूप में छोड़ गए। मुस्तफ़ा की मौत पे मैं मेरे वालिदैन आए गम से निढाल कंधे झुके हुए थे। अम्मा ने इस मौके पर भी इन्हें ख़ानदान वालों के सामने बुरा भला कहा। इस लम्हे पहली बार मुझे खुद से नफ़रत हुई। अपने अम्मा अब्बा की बेइज्जती करवाने वाली मैं ही तो थी। इनके कंधे झुकाने वाली मैं ही तो थी। इनका तमाशा बनवाने वाली मैं ही तो थी। मैंने तय कर लिया था, इद्दत के बाद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, मगर कुदरत मेरी ख्वाहिशों का तावान तलब करने पर कमर बस्ता थी। वापस जाते हुए अम्मा अब्बा को ट्रॉलर ने कुचल दिया। मैं हकीकतन खुले आसमां तले खड़ी थी। मेरी ज़िद ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया। मुझे महंगे गहनों का शौक़ था, कुदरत ने बेवगी की चादर उड़ा दी। रुपयों पोजीशन का खप था, कुदरत ने आंसू गम आंचल से बांध दिया। नरम मुलायम बिस्तर पर सोने का शौक़ था, कुदरत ने नींद आंखों से चुरा ली। शोख रंगों के कपड़े पहन कर इतराना चाहती थी तो कुदरत ने सफ़ेद रंग नसीब में लिख दिया। वालदैन का दुख दुखाने की सज़ा मिली मुझे। कितने दिलों को नाखुश करके मैंने अपनी खुशियों का सामान किया और कुदरत ने मुझे गम की भट्टी में धकेल दिया। अब अम्मा की तुर्श बातें बुरी नहीं लगतीं। मुझ जैसी लालची औरत इस लायक है कि लोग मुझे गालियाँ दें, कोसे, संसार कर दें। दुखों की कहानी सुनाकर वो फूट फूट कर रो रही थी। एक एक दर्द इनके चेहरे पर नक्श हो गया। लीना अब्बास ने ऐसे कितने ही लोगों को देखा था जो औरों से इंतकाम लेते हैं। आज वो एक ऐसी औरत को देख रही थी जो खुद से इंतकाम ले रही थी। जवानी की रंगीनी को सयाह लिबास में गुम कर डाला था। हंसी मुस्कुराहट का कत्ल करके दुख दर्द की उंगली थाम ली थी। दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ खबर नहीं थी। खुद से इंतकाम लेते किसी और चीज़ को जानने की फुर्सत कब होती है। आपने एक गलती की, मगर इस गलती को मुसलसल दोहराती चली आ रही हैं। उन्होंने अचंभे से लीना अब्बास को देखा। आपने आंसुओं पे अपने प्यार का महल बनाया और यह सच है कि बदुआएं इंसान का पीछा करती हैं। जो हुआ वो यकीनन कातिबे तकदीर का लिखा था, मगर अब जो आप कर रही हैं क्या वो दुरुस्त है? जो दुनिया से कट कर कमरा नशीन हो जाना, खुद को मशके सितम बनाना, ये सही है? मुस्तफ़ा अंकल ने अपनी 1.5-2 साल रफ़ाकत में आपको जितनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, इसके जवाब में यूँ रोना बसोरना, खुद को अजियत देना, क्या इनकी रूह को तकलीफ़ नहीं दे रहा होगा? दुनिया ने भले आपके साथ जो किया, मगर मुस्तफ़ा अंकल ने आपको खुलूसे दिल से चाहा। आपको इस स्याह रंग में देखकर इन्हें खुशी होती होगी। आपने पूरी जवानी इस तरह काट दी, ये दलील है इस बात की कि आपको भी मुस्तफ़ा अंकल से इश्क है। रुपयों का लालच होता तो आप किसी दौलतमंद से शादी कर कर फिर रुपया हासिल कर सकती थीं कि हमारे मज़हब में बेवा का निकाह कराने पर जोर दिया है, मगर आपने इनके नाम पर जीवन बिताया। लालच के अलावा जो चीज़ आपको मुस्तफ़ा अंकल के करीब लाई वो मोहब्बत की डोर थी जिसमें आप आज तक बंधी हैं। कुदरत ने आपके साथ जो किया, आपने खुद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। हालांकि इसके हुक्म के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, मगर आपने खुद को मुश्किल सितम बनाया। अपना गम गलत करने और इंतकाम लेने में इतनी मगन रही कि आपको आज तक एहसास ना हुआ कि इस इंतकाम की भेंट अफान मुस्तफ़ा चढ़ा है। मैं जब से आई हूँ इसे बिला ज़रूरत मुस्कुराते नहीं देखा। हर दम दादों की जली कुटी बातों की जद में देखकर बार बार हैरान होती हूँ, मगर अब जब आपने मुझसे अपना आप शेयर किया तो मैं यही कहूँगी कि अफान मुस्तफ़ा लोगों के जमे गफ़ीर में ज़रूर होता है, मगर वो अंदर से तन्हा है। इसे तन्हा आपने किया है। बाप तो कुदरत ने छीना, माँ को आपने इससे छीन लिया। इसके दर्द का अंदाज़ा कीजिए जिसके हिस्से में माँ बाप किसी का प्यार ना आया। बंद कीजिए खुद से इंतकाम लेना। मुट्ठी खोल कर माजी के
پردرد لمحوں کو جانے دیجیے۔ جو رشتے کھو گئے، بچھڑ گئے، ان کی یاد دل میں ضرور رکھیں، مگر اس طرح کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی تشنا تہی دامن نہ رہ جائے۔ جو وقت بیت گیا اس کا ذکر ہی کیا، جو بیت رہا ہے کم سے کم اسے خوشگوار کیجیے۔ جہنم میں ٹالیے دنیا کو، کہہ کے لگانے کو سب تیار ہو جاتے ہیں مگر آنسو پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ ہمت کیجیے، اپنے آنسو پوچھ کر انہیں دیکھیں جو آپ کی توجہ اور محبت کے طالب ہیں۔ زندگی ہر گھڑی رنگ بدل رہی ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نئی صبح کو کس انداز میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے لینا عباس کا ہر لفظ رحمہ چاچی کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ مانوس آہٹ پر وہ چپکے سے کمبل سے نکل آئی، گرے کوٹ شانوں پر ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ کوریڈور کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ چال سے تھکن ظاہر تھی۔ رات کے کھانے کے دوران اس کی غیر موجودگی پر تایا جی نے بتایا تھا افی آفس سے آف ہونے کے بعد اپنے فرینڈ کی سسٹر کی شادی میں گیا ہے، رات دیر سے آئے گا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے منتظر تھی۔ دوپہر ماما سے بات کر کے وہ اسے بھی چیک کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کے چہرے پر بکھری تھکن نے اسے شش و پیچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ عفان مصطفیٰ کے قدم کچن کی طرف تھے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، شاید اسے کسی شے کی ضرورت ہو، اس خیال سے وہ کچن میں آئی۔ کوٹ کرسی کی پشت پر ڈالے، شرٹ کے کف کے بٹن کھول کر کف فولڈ کیے کافی کا جار نکال رہا تھا۔ گرے اور بلو ڈاٹس کی ٹائی گلے میں جھول رہی تھی۔ ہٹیں، میں کافی بنا دیتی ہوں۔ وہ اس تک آئی، اس کی آواز پہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وائٹ سوٹ میں شال لیے کیچر میں بالوں کو جکڑے سادہ سے حلیے میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کو زحمت نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ سے جار لیتے اس نے جملہ مکمل کیا۔ وہ شلف سے کمر ٹکائے ہاتھ سینے پر باندھے اسے کافی بناتے دیکھ رہا تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ نظریں اٹھتی گرتی پلکوں پر اٹکی تھیں۔ کچھ صورتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ دل کے فریم میں نقش ہو جاتی ہیں۔ صاحب دل کو خبر اس وقت ہوتی ہے جب صورت ہٹائے نہیں ہٹتی۔ آپ کے لیے جاگ رہی تھی، دودھ گرم کرنے کے لیے دوسرے چولہے پر رکھتے معصومیت سے گویا ہوئی۔ میرے لیے؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ گھر میں محبت کا اظہار تو ہر کوئی کرتا تھا مگر یہ نازک لڑکی جو اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی اور اب جس طرح اپنائیت سے کافی بنا رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی، اسے کھولتا ہوا پانی مگ میں اڈیلتے بات جاری رکھی۔ شوق سے کیجیے، بے حد مسکراتے ہوئے دعوت دی۔ ابھی آتے ہوئے آپ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے تھے کہ میں اپنا ارادہ ملتوی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ آپ کہیں؟ اس کی طرف ذرا کی ذرا دیکھتے ہوئے وہ گرم دودھ ڈالنے لگی۔ اسٹرانگ، اس کا اشارہ دودھ کم ڈالنے کی طرف تھا۔ اچھے بچے اسٹرانگ کافی نہیں پیتے، زیادہ تلخی اچھی نہیں ہوتی، شرارتی لہجے میں کہہ کر اس نے حساب برابر کیا۔ اس دھونس بھرے انداز پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ موڈ نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، ہم شیئر کر لیں گے۔ اس نے اسٹینڈ سے دوسرا مگ لے کر کافی کے 2 حصوں میں کر دیا۔ وہ انکار کرتی رہ گئی۔ اچھے بچے کافی سے انکار نہیں کرتے۔ اس نے اسی کا انداز اپناتے ہوئے مگ بڑھایا، اسے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے میز پر مگ رکھ کر وہ بیٹھ گیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، بات پھر کر لیں گے۔ وہ کرسی کی پشت سے لگی کھڑی تھی۔ بیٹھیں پلیز۔ اس کے اصرار پر اسے بیٹھنا پڑا۔ واقعی میں تھکا ہوا تھا، صبح یونیورسٹی، وہاں سے آفس، پھر فرینڈ کی سسٹر کی شادی، کچھ کام تھے جنہوں نے تھکا دیا۔ سوچا کافی پی کر تھکن ریلیز کر لوں گا مگر اب تو کافی کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ مگ کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بغور اسے دیکھتے وہ گویا تھا۔ وہ جملے ترتیب دینے میں اتنی گم تھی کہ اس کے لہجے اور لفظوں پر دھیان نہ دے سکی۔ وہ چند ثانیے اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر سپ لیتے انگلیوں کی پوروں سے میز ہولے سے بجایا۔ وہ متوجہ ہو گئی۔ لینا، آپ کو جو بھی کہنا ہے بلا جھجک کہہ ڈالیں، پرومس، میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ اس کا تذبذب بھام گیا تھا۔ کیوں برا نہیں مانیں گے؟ وہ ریلیکس ہو گئی، پر اعتماد نظریں اس پر اٹھی ہوئی تھیں۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تب ہی ایک لہجے کو اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر شانے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، شاید ابھی میں نے خود کو ٹھیک سے پہچانا نہیں۔ خود پہ منکشف ہونے میں کبھی ٹائم لگتا ہے اور کبھی ایک لمحہ سب کچھ باور کرا جاتا ہے۔ عجیب خود کلامی کا سا انداز تھا، وہ سن نہ سکی۔ میں مہمان ہوں اس لیے؟ نہیں، انداز قطعی تھا۔ وہ
کسی قدر تحیر سے دیکھنے لگی۔ مگ کو دائیں بائیں حرکت دیتے اس پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ آپ نے جس بے صبری سے میرا انتظار کیا، جس اپنائیت سے کافی بنائی اور اب شاید میری ہی کسی بات پر شش و پینج میں پڑی ہیں، آپ کی اتنی مہربانی پر میں برا مان جاؤں، اتنا کم ظرف نہیں۔ عفان مصطفیٰ، اس نے بغور اس ہینڈسم شخص کو دیکھا۔ عفان، پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کس انداز میں سوچتے ہوں، میرا اتنا فرینک ہونا شاید کہ آپ کو ناگوار گزرے، مگر اس ڈر سے میں چپ نہیں رہ سکتی۔ ایک لہجے کو وہ رکی، وہ از حد سنجیدہ ہو گیا، اسے اس کی تمہید غیر معمولی لگی۔ آج آپ کی ماما سے ضد کر کے میں نے ان کی محرومیوں دکھوں سے مزین کہانی سنی اور مجھے ان کی غلطی کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ زیادہ نہیں، صرف خوشیاں ہی تو چاہی تھیں۔ ہر ذی نفس خوشیوں کی ہوس میں مبتلا ہے۔ پھر آنٹی نے چاہا تو کون سا برا کیا؟ آہوں اور سسکیوں نے بدعا بن کر ان کی زیست کو گہن لگا دیا۔ 1.5 سالہ رفاقت کی یادیں دے کر مصطفیٰ انکل عالم بالا کو سدھار گئے اور آنٹی نے خود کو مشق ستم بنا لیا۔ وہ خود کو مجرم گردانتی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دنیا نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ انہوں نے پوری زندگی شوہر کے نام پر بےتادی، مسکراہٹ، آرزوئیں، ارمان، شوق دل کی چوکھٹ پر قربان کر دیے۔ رنگ خوشبو تتلی جگرو کو بھلا کر سیاہ رنگ اوڑھ لیا۔ اپنی ذات ترجیحات کو سرے عام پھانسی لگانا آسان نہیں ہوتا۔ آنٹی ایک عرصے سے یہ کام کرتی آ رہی ہیں، ان کی اتنی بڑی قربانی کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ جیتی ہیں یا مرتی ہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ آپ کو بھی نہیں۔ خاموشی سے لب سیے وہ سنتا جا رہا تھا۔ دادو جو کرتی ہیں وہ جانیں، مگر آپ تو بیٹے ہیں، جنم دیا ہے انہوں نے آپ کو، پھر اتنی بیگانگی کیوں؟ لینا، آپ کی طرح میں بھی ماما کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں، مگر ہماری سوسائٹی میں آج بھی دین سے بے بہرا لوگ ہیں جو پسند کی شادی پہ سزا دیتے ہیں۔ ہر انسان کی موت کا دل متعین ہے۔ پاپا کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے سو وہ چلے گئے، نانا نانی کا بلاوا آ گیا تھا۔ اب ایسے میں دادو جیسے لوگ ماما کو سبز قدم کہیں، برے ناموں سے بلائیں تو یہ ان کی ذہنی پستی کا ثبوت ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے 9 عمری سے ماما کو اپنی ذات میں مگن اور سیاہ رنگ میں دیکھا، تب مجھ میں دکھ، درد، سوگ کی سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ماما پر طرز کے بجائے غصہ آنے لگا۔ دادو طنز کرتی ہیں، میں نے آج تک انہیں ایک لفظ نہیں کہا، صرف اس لیے کہ کبھی تو ماما کو احساس ہوگا کہ ان کا غصہ دادو مجھ پر نکالتی ہیں۔ پھر سب بیکار رہا۔ ماما خود سے انتقام لینے کے ساتھ مجھ سے انتقام لیتی رہیں۔ باپ تو چھن گیا تھا، ماما خود دور ہو گئیں۔ ماما کی ایک ایک تکلیف کا دکھ ہے مجھے، یہ بیگانگی، لا تعلقی میرے اندر کا غصہ ہے۔ کیوں انہوں نے خود سے مجھ سے نفرت کا رویہ رکھا؟ کیوں خود پہ مجھ پر ترس نہیں آتا انہیں؟ جنم دینے والی ماں کو کبھی میرے غم کا احساس ہوا کہ اتنے بڑے گھر میں سب کے ماما پاپا ہیں، میرے تمام کزنز اپنے پرابلمز ان سے ڈسکس کرتے ہیں، میں کس سے کروں؟ کبھی مجھے راتوں کو ڈر لگتا تھا، تب میں کس سے لپٹ کر سوؤں گا؟ کبھی انہوں نے سوچا ماما نے کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا، نہ اپنے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ جن راہوں پر بچے والدین کا ہاتھ تھام کر چلتے ہیں، ان راہوں پر میں اکیلا چلا۔ کریئر کیسے بنتا ہے؟ کون سی فیلڈ میرے لیے سوٹیبل ہے؟ اپنے لیے میں نے خود سوچا۔ ماما کو تو آج تک میری فیوریٹ ڈش کا نہیں پتہ۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں میز پر دھرے عفان مصطفیٰ لب کچل کر ضبط کی صحیح کر رہا تھا۔ لینا عباس کو احساس ہوا وہ عفان مصطفیٰ کو غلط سمجھ رہی تھی۔ پہلے وہ قصوروار لگ رہا تھا، اب وہ اسے قابل رحم لگا۔ خود کو اور آنٹی کو بدلیے عفان، آنٹی کی محبت آپ کی محرومی کا مداوا بن جائے گی۔ اسے غور و خوض کرتا چھوڑ کر وہ اٹھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی خالی کرسی پر نظریں جمائے اس کا ایک ایک لفظ دہرا رہا تھا۔ اس کے قدم میکانکی انداز میں اٹھے اور ماما کے دروازے کے پاس جا کر اس نے نوب گھمائی۔ دروازہ کھلا تھا۔ ماما آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھیں۔ نائٹ بلب کی کم روشنی میں اس نے ماما کو بغور دیکھا۔ کمزور زندگی سے بیزار وجود اس کے سامنے تھا۔ وہ نیچے کارپٹ پر ان کے پیروں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر خبر ہی نہ ہوئی کب اس کی پیشانی ماما کے پیروں سے جا لگی اور ان کے پیر بھیگنے لگے۔ ماما جاگ رہی تھیں، جھٹکے سے اٹھیں۔ افی، ہزار ڈر اندیشے تھے جسے وہ اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں پر باز پرس کرنے لگے گا۔ ماما مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ ماما نے تڑپ کر اسے خود سے لگا لیا۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔
صبح ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں ہر سو پھیل گئی تھیں۔ ورکنگ ڈے تھا تو سب کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے ہر کوئی ساکت رہ گیا۔ اپنے لیے چائے نکالتا عفان مصطفیٰ دنگ رہ گیا۔ سامنے سے ماما سفید ساڑی جس کے کنارے ڈارک پرپل کلر کے تھے پہنے چلی آ رہی تھیں۔ عفان مصطفیٰ چیئر پیچھے دھکیل کر ماما تک گیا۔ ماما یو آر لکنگ ویری پریٹی۔ وہ بچوں کے سے اشتیاق اور مسرت کا اظہار کر رہا تھا۔ لینا عباس کے ساتھ سب مسکرا دیے۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ دادوں کی دبنگ آواز پہ ماما ہراساں ہو کر عفان مصطفیٰ کے پیچھے چھپ گئیں۔ وہ آج بھی اتنی ہی ڈرپوک تھیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھیں۔ عفان کے ساتھ سب کو دادوں کا انداز برا لگا۔ اماں، مصطفیٰ کے انتقال کو 24 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے 24 برس رحمہ نے ایک بیوہ کی طرح کاٹے ہیں، آپ کی غیر منطقی باتیں برداشت کی۔ اب جب یہ جینا چاہتی ہے تو پلیز اسے جینے دیں۔ پہلے ہی میں نے آپ کی ناگوار باتیں نظر انداز کی۔ ظلم ہوتے دیکھ کر اس کے لیے آواز بلند نہ کرنا گناہ ہے۔ ہم میں رحمہ جتنا برداشت کا مادہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں کوئی تماشا ہو۔ بڑے تایا کی دمنگ آواز پر دادو خائف ہو گئیں۔ دادا جی کے بعد بڑے تایا کا فیصلہ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ دادو کو احساس ہو گیا کہ بیٹے نے آج ان کی سلطنت چھین لی۔ جب تک دادا جی کا سایہ تھا ان کی چلتی تھی اور آج بیٹا انہیں بتا رہا تھا کہ ان کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ دادو چپ رہ گئیں۔ ماما انہیں ایک دم بہت بہادر لگنے لگی۔ رحمہ، مصطفیٰ ہمارا چہیتا بھائی تھا، اس کی بیوہ کی نسبت سے تم ہمیں ہمیشہ عزیز رہو گی۔ چھوٹے تایا نے ماما کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مان کے احساس نے ان کی آنکھیں نم کر دیں۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ دادو کے دونوں ہاتھ تھامے گھٹنوں پر پیشانی ٹکائے ماما رو رہی تھیں۔ کتنی دیر دادو برداشت کرتی رہیں لیکن ماما کا چہرہ اوپر نہیں اٹھا تو ان کا دل بند ہونے لگا۔ مصطفیٰ جب کوئی غلطی کرتے تھے تو اسی طرح معافی مانگتے تھے۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے دادو سے اسی طرح ان کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے معافی مانگی تھی۔ ان کی اس ادا پر بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دینے والی دادو نے ان کو جھٹک کر الگ کیا۔ مصطفیٰ چلے گئے اور ان کے دل میں خلیج چھوڑ گئے کہ کاش وہ انہیں معاف کر دیتی۔ اب ماما ان سے معافی کی دعا خواستگار تھیں۔ دادو نے ماما کا چہرہ اٹھایا۔ ان کے مصطفیٰ کو عشق تھا۔ اس چہرے سے آنسوؤں سے بھیگا، درد میں ڈوبا چہرہ انہوں نے بے ساختہ سینے سے لگا لیا۔ میں نے معاف کیا تمہیں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ تمہیں دکھ دیتی ہوں تو میرا مصطفیٰ بھی یقیناً دکھی ہوگا۔ دعا کرو وہ پرسکون ہو جائے۔ سب ہی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دادو کا پگھلنا لوہے کے مترادف تھا، مگر تغیر سے کیسے انکار ہے۔ پتھر دل بھی کبھی موم بن جاتے ہیں۔ بڑی چھوٹی تائی چاچی سب نے ممی کو گلے لگایا۔ ماما نے آج جیسے نئی دنیا میں جنم لیا تھا۔ چھوٹی چاچی، اتنا بڑا حادثہ آخر ہوا کیسے؟ تابش کو اب تک وہ بندہ نظر نہ آیا۔ دائرے میں موجود سب کی نظریں ماما پر اٹھیں۔ یہ تو تم اپنے گروپ کے 11ویں جادوئی ممبر سے پوچھو جسے پتھر میں جھونک لگانا آتا ہے۔ ماما کے مسکراتے جواب پر سب کی نظریں 11ویں ممبر پر جم گئیں۔ بیک وقت سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گود پہ رکھا کشن ہاتھوں میں تھام کر لینا عباس نے چہرے پر رکھا۔ اس کی اس حرکت پر سب ہنس دیے۔ عفان مصطفیٰ نے کشن نیچے سے کھینچا، بے حد مسکراتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ سحر ولا کا ہر مکین آج کل خوش تھا۔ دادو اور ماما کی دوستی پہ ینگ جنریشن نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی۔ پھپھو اور دادو کا ماما کو قبول کرنا ذرا نہیں بھایا سو انہوں نے شرکت سے معذرت کر لی۔ دادو کو ان سے ایسی کم ظرفی کی امید نہ تھی۔ دادو پھپھو کے کہے پہ آنکھیں بند کر کے چلتی تھیں۔ آج انہیں احساس ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے سراسر غلط کیا۔ ماما شادی ہو کر آئیں تو دادا کے کان پھپھو ہی بھرتی تھیں۔ دادو نے پھپھو کی نظر سے دیکھنا چھوڑا تو انہیں سب اچھا لگنے لگا۔ لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی پر اکثر دادو کو کہتی، گھر میں جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ آنکھیں کھلی رکھا کریں، کل کو یہ کوئی حد پار کر گئے تو روتی رہیں گی۔ اور دادو کو ان کی ہنسی مذاق سے چڑ ہو گئی۔ ان کی شرارتیں اتنی معصوم ہوتی تھیں کہ ہنسی آ جاتی تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ پانچوں لاؤنج میں موجود تھے۔ عفان مصطفیٰ کارپٹ پر پیر پھیلائے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ اس کے گھٹنے پر ہاتھ مارتے حشام ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر ان میں کسی بات پر بحث ہونے لگی تو اون جھنجھلا کر تابش کو گھسیٹ کر اٹھانے لگا، تو چل میرے ساتھ۔ کیوں؟ تابش حیران تھا۔ امی کے پاس۔ کیوں؟ امی سے مار کھلاؤں گا تجھے، اون نے اتنی معصومیت سے کہا کہ خود دادو مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔
آج شام ہی اون پریزنٹیشن کا کام کر رہا تھا۔ یار، پریزنٹیشن میں ہمارے سر نے اولڈ وومن کا اسکیچ بنانے کہا ہے تاکہ جھریاں وغیرہ دکھائی دیں۔ دادوں کا بنا لوں؟ علی نے مشورہ دیا۔ بنا تو لوں، لیکن دادوں کے چہرے پر جھریاں وغیرہ کہاں ہیں؟ اون کے جملے پہ سب ہی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگے۔ لڑکیاں دادوں کو بیوٹی کوئن گردان رہی تھیں۔ ایسے میں تابش نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، تم بلا جھجک دادوں کا اسکیچ بناؤ، نیچے لکھ دینا ماڈرن دادو، یقین کرو پریزنٹیشن میں فرسٹ پرائز تمہیں ہی ملے گا۔ فلک شگاف کہکے پہ دادو بھی ہنس پڑی۔ کتنے معصوم اور شرارتی تھے وہ، اور وہ انہیں کیا سمجھتی رہیں۔ انہیں ماضی کے رویے پہ تعصب ہونے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد بڑوں کی محفل جمی تو بات چلتے چلتے شادی پر جا رکی۔ علی، شادی کے کب تک ارادے ہیں تمہارے؟ بڑے تایا استفسار کر رہے تھے۔ ان سب میں چونکہ علی ہی سب سے بڑا تھا تو اسی کا ذکر ہوا۔ 1 سال بعد پاپا، علی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کمٹمنٹ ہے کسی سے؟ سوال پر علی خفت سے سرخ ہو گیا۔ شیطانوں نے معنی خیز مسکراہٹ ظاہر کی جو یہ بیان کر رہی تھی کہ اس کا حشر ہونے والا ہے۔ جی، اس نے ہولے سے اعتراف کیا۔ نمرا میرے فرینڈ کی سسٹر ہے۔ 1 سال کا انتظار کیوں؟ بڑے تایا بھی سوال کر رہے تھے۔ نمرا B.Ed کر رہی ہے، لاسٹ ایئر ہے اس کا۔ نمرا B.Ed کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے؟ اچھی بات ہے۔ اور تابش میاں، آپ کا کیا حال ہے؟ علی کی جان چھٹی تو تابش کی شامت آ گئی۔ سب ہی ان کی درگت پر محظوظ ہو رہے تھے۔ کہیں تم نے بھی کسی سے کمٹمنٹ تو نہیں کی؟ چھوٹے تایا شوخی سے پوچھ رہے تھے۔ نہ تاؤ جی، ایک بار ممی نے کہا تھا صرف گھر کی لڑکیوں کی عزت یہ جان کر نہ کرنا کہ یہ تمہاری بہنیں ہیں، بلکہ ہر راہ چلتی لڑکی کسی نہ کسی کی بہن ہے۔ ان پر نہ ہوٹ کرنا نہ انہیں ستانا، تو ہر لڑکی مجھے اپنی بہن ہی لگتی ہے۔ تابش کی بے چارگی پہ کہہ کے چہار سو بکھر گئے۔ حشام کے بعد عفان کی باری آئی۔ پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں، اس نے جان چھڑوانی چاہی، مگر تاؤ جی خاص نیت سے بیٹھے تھے۔ اسرار پر اسے کہنا پڑا۔ کمٹمنٹ ہے تاؤ جی؟ یعنی تم نے کسی کو پسند کر لیا؟ جی، چھینتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تاؤ جی نے باری باری لڑکیوں سے بھی استفسار کیا کہ اگر انہیں کوئی اچھا لگتا ہے تو نام بتا دیں۔ اس پر تائی جی نے انہیں سرزنش کی کہ بچیاں شرما رہی ہیں، اور تایا جی گویا ہوئے۔ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو یہ سوال جھیمنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس جھجک کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ شریعت میں دونوں کی پسند کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لو میرج کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لو میرج کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں سے بھاگ کر شادی کی جائے۔ لڑکے یا لڑکی کو کوئی پسند ہے تو والدین کو بتائیں، اور والدین کا بھی فرض ہے کہ ان کی پسند سے نہ صرف ان کا بیاہ کریں بلکہ آنے والی لڑکی کو بھی دل سے قبول کریں۔ ہمارے علی نے نمرا کو پسند کیا ہے، کل کو وہ بیاہ کر یہاں آئے گی، تم اسے اتنی ہی محبت دینا جتنی اپنی پسندیدہ بہو کو دینے کا تم نے سوچ رکھا ہے۔ بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنانا مصطفیٰ اور راحت جیسی کہانیوں کو جنم دینے کے مترادف ہے۔ بڑے تایا جی کا ایک ایک حرف صحیح تھا۔ دادو بھی دل سے قائل ہو گئی۔ بڑوں کی نشست برخاست ہوئی تو سب ایک دوسرے کی کھنچائی میں لگ گئے۔ گھٹیا انسان، دوست کی بہن پر نظر ڈالتے تجھے شرم نہ آئی؟ یہ اون تھا جو علی کو غیرت دلانے کے لیے کوشاں تھا۔ آپ کو کون پسند ہے؟ سب شرارت کر رہے تھے جب لینا نے عفان سے سوال کیا۔ سوری، اٹس اے ٹاپ سیکرٹ ناؤ۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ اس نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جب کبھی میں نے اپنا یہ سیکرٹ کسی سے شیئر کیا تو یقین کریں وہ ہستی آپ ہوں گی۔ وہ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ منہ بسور کر اٹھ گئی۔ وہ اس کی اس حرکت پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل تو چاہا بتا دے کہ وہ تم ہو، مگر وہ سب شیطان یہیں موجود تھے۔ افی، کیا کر رہے ہو؟ ان کے بیڈ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ایک کے بعد ایک وہ 6 اندر تھیں۔ سب میں آگے وردہ تھی۔ اسی نے پوچھا تھا۔ وہ چاروں ایک ہی بیڈ پر دراز تھے جبکہ عفان مصطفیٰ سسٹم کے پاس کھڑا کام کر رہا تھا۔ آفیشیل لیٹر کا پرنٹ آؤٹ نکال رہا ہوں۔ کتنی دیر میں فری ہو جاؤ گے؟ اب کے عزی نے لب کشائی کی۔ 5-7 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد تم ہم سب لڑکیوں کو اسنوپی لے جا رہے ہو؟ عریش نے دھونس سے کہا۔ کجنس، یہ دھونس ہے یا پیار؟ اس نے مسکراتے ہوئے پرنٹر کا بٹن پریس کیا۔ جو سمجھ لو۔ دانیہ کا سٹائل شاہانہ تھا۔
میں تو پیار ہی سمجھوں گا۔ مسکراتی شوق نظریں لائٹ پنک سوٹ میں ہم رنگ شال لیے لینا عباس پر تھیں، جو علی سے نیوز پیپر پر کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ، چل رہے ہو یا ان کی طرح بہانے گھڑو گے؟ امامہ نے چاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ جان گیا ان چاروں کی منت کرنے کے بعد اس سے رابطہ کیا گیا ہے۔ تم سب گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ پرنٹر سے پیپر نکال کر چیک کرنے لگا۔ لڑکے بھی تیار ہو گئے تو گویا ایک محاذ کھل گیا۔ سب ایک دوسروں پہ لفظوں کی گولہ باری کر رہے تھے۔ اللہ کرے تمہیں ایسی بیوی ملے کہ تم لڑتے رہو اور وہ تمہیں سنے بھی نہیں۔ اون کے چیخنے پر ازی نے بدوا دی۔ اون یار دل پر نہ لینا، میں نے سنا ہے ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر شام کی سائڈ لینے پر لڑکیاں چیخنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسنوپی میں آئس کریم فالودہ انجوائے کر رہے تھے۔ عفان نے ساتھ بیٹھی لینا عباس کے کپ سے فالودہ شیئر کیا۔ اس حرکت پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو برا لگا؟ اس نے پوچھا۔ تمام کزنز ایک دوسرے کے کپوں کو بری نیت سے دیکھتے شیئر کر رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو عید کے جوڑوں جوتے چوڑیوں کی پڑی تھی تو لڑکوں کو بھی اپنے کرتوں کی۔ وہ سب شاپنگ پر نکلے ہوئے تھے کہ بازار میں ایک چلتی ہوئی گاڑی نے عفان کو زخمی کر دیا۔ لینا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چلائی، علی خون! علی ان چاروں کے پاس کھڑا تھا، عفان کو زخمی ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سرد سے ان تک آیا۔ علی ہاسپٹل چلو، بہت خون نکل رہا ہے۔ اس کے جان پر بن آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنی پشت سے لگی لینا کو تسلی دی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو گھیرے میں لے کر دایاں ہاتھ زخم پر سختی سے جما کر اسے مڑنے سے روکا۔ زیادہ موومنٹ مت کیجیے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کمزور دل لڑکی خون دیکھ کر رو دینے کو تھی۔ علی گاڑی نکال لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قریبی ہاسپٹل میں تھے۔ گوشت پھٹ گیا تھا، ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے تھے۔ تم سب کے منہ تو ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے ٹانکے تم لوگوں کو لگے ہوں۔ عفان مصطفیٰ ان کے فکر مند چہروں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ ٹانکا لگواتے ہوئے بہت درد ہو رہا تھا۔ لینا عباس اتنی معصومیت سے سوال کر رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے سب مسکرا دیے۔ خود عفان بھی مسکرا دیا۔ فکر مند چہرے کو اس نے محبت سے دیکھا، پھر ہولے سے گویا ہوا، نہیں۔ سب ہی عفان مصطفیٰ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ تایا جی نے اسے آفس سے چھٹی دی تھی۔ گھڑی گھڑی مما دلیا جوس لے آ رہی تھیں تو کبھی تائی چاچی اسے ڈانٹنے لگتی تھیں کہ زیادہ ہلو نہیں، ٹانکے کھول جائیں گے۔ سب کی نصیحتیں سن کر وہ خود کو کسی خطرناک بیماری میں مبتلا محسوس کر رہا تھا۔ حادثے کا سن کر دادو نے کالے بکرے کا صدقہ دیا۔ وہ یک ٹک دادو کو دیکھتا رہا اور دادو اسے، عزیز بیٹے کا جگر گوشہ تھا وہ، جو آج تک اسے دشمن کی نگاہ سے دیکھتی رہی تھیں، برے نام سے پکارتی رہیں۔ اس نے پلٹ کر کبھی جواب نہ دیا۔ اب اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کون بنتا ان کے مصطفیٰ کا وارث؟ بعض سوال اتنے کڑے ہوتے ہیں کہ جواب میں ہار جانے کو دل چاہتا ہے، مگر وہ بڑی تھیں۔ یہ بات محسوس کر کے عفان مصطفیٰ ان تک گیا۔ دادو مجھے معاف کر کے گلے لگا لیں۔ لہجہ اتنا معصوم تھا کہ اگلے ہی پل دادو کی آنکھوں سے ندامت کے موتی بہنے لگے۔ اس نے خود ہی دادو کے بوڑھے وجود کو اپنی مضبوط بازو میں بھر لیا۔ تمام گلے شکوے مٹ گئے تھے۔ دروازے پر دستک دے کر لینا عباس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سسٹم آن کیے گانے سننے کے ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا۔ عفان اون ہیں یہاں؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں تو نہیں ہے، باہر دیکھو۔ میں دیکھ کر آئی ہوں۔ کوئی کام ہے اس سے؟ کام تو ہے، مگر چاچی کو وہ ہی ڈھونڈ رہی ہیں اسے۔ وہ دروازے پر کھڑی گویا ہوئی۔ ہو سکتا ہے باہر گیا ہو، ہر شام کے ساتھ کہیں جانے کی بات کر رہا تھا۔ اوکے۔ وہ پلٹنے لگی۔ لینا جانے کس جذبے کے زیر اثر وہ پکار بیٹھا۔ وہ متوجہ ہوئی۔ وہ چیئر پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ قدم کمروں کے بیچ آ کر رک گئے۔ پیچ کلر کے سوٹ میں ہم رنگ شال شانوں پر ڈالے منتظر نگاہوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ کہیے۔ یوں کھڑے کھڑے سنو گی؟ آفر کرو گے تو بیٹھ بھی جاؤں گی۔ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ پلیز۔ وہ اس کے اشارے پر کشن پر بیٹھ گئی۔ دوسرا کشن گھسیٹ کر وہ مقابل بیٹھ گیا۔ بلیک جینز لائٹ پنک ہائی نیک میں ملبوس خوبصورت ہیئر کٹ کے ساتھ کس قدر الجھا نظر آ رہا تھا۔ اینی پرابلم عفان؟ ہمدردی سے استفسار کیا۔ اس نے نظریں لینا کے چہرے پر جمائیں۔ نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا۔
प्रॉब्लम तो पहले थी, मगर तुमने आकर सारे प्रॉब्लम्स हल कर दिए, मामा को एक नई ज़िंदगी दी। खुद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की हिम्मत नहीं पाता। नज़रें ममनून थीं। डोंट बी फॉर्मल अफान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इनकसारी से झुकी। तुम ना मानो, मगर तुम्हारी ज़ात ने मुझे जीने का ढंग सिखाया। पहले जो ज़िंदगी बीती बेकार लगती है, किसी हद तक साइको पर्सनैलिटी था मैं। मामा की बेगानगी का बदला खुद को इग्नोर करके लेता रहा। दादों के हर तंजिया ज़िद में आकर वही काम करता जिससे इन्हें चिढ़ होती। तुमने सिखाया कि किसी भी अमल का उल्ट रद्द अमल कभी नहीं देना चाहिए। कोई नफ़रत करे तो जवाब में मोहब्बत दो, कोई इग्नोर करे तो इसे अहमियत दो, ताकि ज़्यादती करने वाले का ज़मीर खुद इसे मलामत करे। नफ़रत का जवाब नफ़रत से तो हर कोई देता है। कोई हमें एक बार इग्नोर करता है तो हम इसे 10 बार इग्नोर करते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। इससे दिलों में दूरी आ जाती है। अनजानी खलीज दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। एक दिन ये खलीज इतनी भर जाती है कि रिश्तों की डोर टूट जाती है। फिर भले लाख गांठ लगे, पहले जैसी पायदारी नहीं मिलती। तुम्हारे अंदर मौजूद सब अच्छा देखने की लगन ने ना सिर्फ हमारे दरमियान मौजूद डोर को टूटने से बचाया, मुझे नया रूप बख्शा, मेरे जज्बों को जगा कर एहसास दिलाया कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ। तुम्हारे वजूद ने मेरी तन्हाई, मेरे अकेलेपन को दूर किया। अफ़ान मुस्तफ़ा पूरी सच्चाई से गोया था। इसके लबों से अदा होते हर जुमले पर लीना अब्बास का मुंह खुलता जा रहा था। तुम्हारी आमद के रोज़े अव्वल से तुम्हारे वजूद ने ऑक्टोपस की तरह मुझे जकड़ लिया। तुम्हारे वजूद के सहर से मैं बच ना सका। इनफैक्ट मैं ऐसा चाहता भी नहीं था। मैंने बहुत बेरंग ज़िंदगी गुजारी। सिन्फ़ नाजुक के लिए कभी इस नज़रिए से सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मेरा पागल दिल चाहता है कि मैं जब भी रात देर से आऊँ तो तुम मेरा इंतज़ार करो, मुझे कॉफ़ी बना कर दो। जब कभी मुझे ज़ख़म आए तो तुम्हारा हाथ मरहम बन कर ज़ख़म पर आ पड़े, ताकि मुझे किसी दर्द, किसी अज़ियत का एहसास ना हो। मैं एक नई ज़िंदगी में ढलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत दूर तक चलना चाहता हूँ लीना। अफ़ान मुस्तफ़ा दिली जज्बात आश्कार कर रहा था। वो साकित रह गई। अफ़ान प्लीज़। इसने हाथ उठाकर इसे मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा। तुम्हें मेरे अंदाज से ऐसा कब लगा अफ़ान? वो ठिठक कर इसका परेशान चेहरा देखने लगा। तुम मुझे पसंद नहीं करती? लब कुचलते इसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर बगौर अफ़ान मुस्तफ़ा को देखा। इसकी आंखों में इसी का अक्स रोशन था। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तो क्या कबाहत है इसमें? अफ़ान, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। लीना अब्बास ने होले से जैसे शोर फूंका था। वो पहले समझ ना पाया। जब जुमले का मफ़हूम समझ आया तो शॉक्ड रह गया। तुम मजाक कर रही हो? वो बेयकीन था। एक बरस कबल मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। वहीं सऊदी अरेबिया में हमारे पड़ोसी हैं वहीद, इनकी फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। सर झुकाए वो गोया थी। वो साकित नज़रों से इसे देख रहा था। गैर मुतवक्को हकीकत इसने कबूल नहीं की जा रही थी। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि मेरे आसपास सब खुश रहें। मेरे किसी अंदाज से अगर तुम्हें गलत फहमी हुई है तो मैं माज़रत चाहती हूँ अफ़ान। वो बोझल दिल से उठ गई। अफ़ान साकित रह गया। अफ़ान मुस्तफ़ा की बेरंग ज़िंदगी में नया रंग भरा ही था कि रंग फीके पड़ने लगे। वो जिसने कभी मोहब्बत करने के बारे में सोचा भी नहीं था, इसे पहली नज़र की मोहब्बत हुई भी तो किसी से जिसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो किसे कसूरवार ठहराए, लीना अब्बास को जिसने इसे रंगीन जज्बों से रोशनास करवाया, खुद को जिसने दिल की उंगली थामे ख्वाबों का रेत घरौंदा बना लिया था, या फिर किस्मत को पूरी रात इसने तपते लावे में बहते हुए गुजार दी। तिश्ना वजूद, आंखें सेहरा की तरह वीरान हो गईं। एक ही रात ने इसे सूखा दरख्त बना डाला। दरो दीवार काटने लगे तो ऑफिस चला आया। दिन बामुश्किल गुजरा था तो दिल ने घर जाने से इनकार कर दिया। घर जाता तो वो दुश्मनी दिल नज़र आती और महरूमी का एहसास दो चंद हो जाता। लंबी आड़ी टेढ़ी सड़कों पर कोई कब तक रह सकता है? रास्ते मंजिल तो नहीं होते, ना ही ठिकाना बनते हैं। घर आया तो रूह फरसा खबर मुंतज़िर थी। लीना की नानी लौट आई थी और वो लीना को अपने साथ ले जाने आई थी। अपने कमरे में बंद होकर इसने आंखों पर बाजू रख लिया। सुबह सब अपनी अपनी राहों में चल दिए थे, मगर वो यूं ही पड़ा रहा जैसे ज़िंदगी हार आया हो। अफ़ी, तबीयत तो ठीक है ना? वर्दा तशवीश से इस्तफसार कर रही थी। इसने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें दादो बुला रही हैं। वो उठ कर चल दिया। लाउंज में सब के दरमियान बैठी लीना अब्बास पर नज़रें एक लहजे को ठिठकीं, फिर वो दादी से लग कर बैठ गया।
کل سے دیکھ رہی ہوں بجھے بجھے ہو، سب کے ساتھ ناشتہ بھی نہیں کیا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ دادو فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ سب کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ اس نے بے ساختہ لینا عباس کو دیکھا جس نے نظریں چرائیں۔ لینا کو گھر ڈراپ کر دو، سیما تو کل ہی اسے لے جانے پہ بازید تھی مگر میں نے ایک مزید دن روک لیا۔ کتنے پیار سے رہی ہمارے ساتھ، ایک دم سے کیسے جانے دیتی؟ دادو گویا تھی۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں خود پہ دیکھ کر وہ ماما کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں چینج کر آتا ہوں۔ واپس آیا تو وہ الوداعی کلمات سب کو کہہ رہی تھی۔ لینا، عید ہمارے ساتھ کرنا، سعودی عربیہ جانے سے پہلے ملنا ضرور۔ لڑکیاں وعدے لے رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی مین روڈ پر آ گئی تھی۔ گزشتہ واقعے کے بعد سے دونوں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ عفان مصطفیٰ نے ہر دلیل دے کر خود کو بہلانا چاہا کہ وہ کسی کی منگیتر ہے، جان کر اس کے خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کی مگر سب بے سود تھا۔ ڈارک پرپل سوٹ پر وائٹ شال لیے وہ خاموش تھی۔ مرر میں اسے دیکھتے ہوئے اس نے اسٹیریو آن کر دیا۔ سلسلے ملاقاتوں کے نہ چھوڑیے گا، ناراضگی میں بھی تعلق نہ توڑیے گا۔ کبھی کبھی دل کی باتیں کہنے کو ہم دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ عفان مصطفیٰ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ لفظوں کا عکس عفان مصطفیٰ کے چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ لینا عباس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ 2 دن کی بڑی شیو خاصا تھکا اسے ظاہر کر رہی تھی۔ ایک ہی رات نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اس کا وجود اندیکھی آگ میں سلگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ وہ گاڑی روک کر اتر آیا، سامان نکال کر دروازے پہ رکھا۔ وہ بھی نیچے اتر آئی۔ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ دھرے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو بغور اسے ہی وہ دیکھ رہا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا تمہیں الوداع کہوں۔ تم اس گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گی اور میں یہاں کھڑا تمہارے قدموں کے نشان گنوں، مگر تمہیں جانا تو ہے، مجھے الوداع کہنا ہی پڑے گا کیونکہ تمہیں روک لینے کا استحقاق میں نہیں رکھتا۔ خود اس نے اذیت سے مسکراتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ خود کو اذیت دے کر کچھ حاصل ہے؟ لینا نے تعصب سے سوال کیا۔ سب جاننے کے بعد بھی ناصحانہ انداز تھا۔ میرا دل میرے بس میں نہیں۔ اس نے بے چارگی سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر مارا۔ نظر چرا کر اس نے ڈور بیل بجا دی۔ اس دیوانے کی دیوانگی سے اسے خوف آنے لگا۔ لینا، پکار بڑی گمبھیر تھی۔ اسے مڑنا پڑا۔ عفان مصطفیٰ بند مٹھی اس کی طرف بڑھائے مقابل تھا۔ کیا ہے یہ؟ نظریں بند مٹھی پر تھیں۔ آپ ہاتھ تو بڑھائیں۔ اس نے ہتھیلی میکانکی انداز میں پھیلائی۔ بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر پھیلی ہتھیلی پر اپنی خالی مٹھی کھول دی۔ عفان مصطفیٰ اپنی ساری خوشیاں، ساری محبتیں آپ کے نام کرتا ہے۔ سرس سے مٹھی بھینچ کر وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ واچ مین نے گیٹ کھول دیا تھا۔ بھینچے لب کے ساتھ مسکرا کر اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لینا، وہ لون کے نیم تاریک سیڑھیوں پر کافی دیر سے خود میں گم سم تھی۔ سرد ہوا شجر سے گلے ملتی شور مچاتے وجود سے ٹکرائی تو دل کے آس پاس ایک سرگوشی ہوئی۔ لینا، سرگوشی بڑی مانوس تھی۔ اس نے بے ساختہ 400 نظریں دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ مانوس سے دکھ نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ ماما پاپا سے فون پر لمبی بات کر کے سحر ولا میں گزارے ایک دن کا ذکر کرتے گفتگو میں کتنی بار عفان مصطفیٰ کا ذکر آیا، تب زبان بنا رکے چلتی جا رہی تھی۔ اب جب نانو سونے کی تاکید کر کے چلی گئیں تو وہ شروع دنوں کے چاند کو دیکھتی کہیں کھو گئی تھی۔ اس دیوانے کی باتوں میں جس کے لہجے میں جنون بولتا تھا، اس دیوانے کی آنکھوں میں جہاں عشق کروٹ لیتا تھا، سحر کا بسیرا تھا، سارے خیال، ساری سوچیں عفان مصطفیٰ تک آ کر دم توڑ گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر خود کو باز رکھنے کی کوشش کی، دھیان کا ہر رخ وحید کی طرف موڑنے کی صحیح کی مگر دھیان منہ زور گھوڑے کی طرح عفان مصطفیٰ کی طرف سر پٹ دوڑے جا رہا تھا۔ اپنے لیے کافی بنانے لگی تو سماعت میں چپکے سے کسی نے سرگوشی کی۔ میرا پاگل دل چاہتا ہے آپ مجھے کافی بنا کر دیں۔ کبھی کبھی ایک لمحہ ہمیں خود پر منکشف کر دیتا ہے۔ لینا عباس بھی جان گئی تھی کہ عفان مصطفیٰ نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ جب وہ نگاہوں کے قریب تھا تب دل پرسکون تھا، اب اس کی دوری پر دل بے کل ہو رہا تھا۔ دل اسی صورت، اسی نگاہ کا طالب تھا۔ موجودہ سچویشن نے اسے ہراساں کر دیا۔ دل کی نگری کب بدلی، دھڑکنوں نے کب عفان مصطفیٰ کے نام پر دھڑکنا شروع کیا، وہ بے خبر تھی۔
اپنا وجود عفان مصطفیٰ کو سونپ کر وہ اپنی اور اس کی خوشیوں کا سامان کرنا چاہتی تھی۔ صرف عفان نہیں، وہ بھی اس کے سنگ بہت دور تک چلنا چاہتی تھی، مگر بے اختیار، بے بس، لاچار تھی۔ سال بھر پہلے ہی وحید نے اس کے ہاتھ میں رنگ پہنائی تھی۔ وحید کی فیملی سعودیہ عرب میں ان کے پڑوس میں آباد تھے، سالوں سے جان پہچان تھی۔ وحید کے والدین نے ماما پاپا سے اسے مانگا اور انہوں نے ہاں کر دی کہ لینا عباس نے آج تک ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہ کیا تھا۔ جب ماما نے وحید سے منگنی کے بارے میں بتایا تو وہ چپ ضرور ہوئی۔ وحید عرب ایئر لائنز میں انجینئر تھا، خوش شکل، خوش گفتار، بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی، مگر اس کے بے حجاب نگاہیں لینا عباس کو کبھی نہیں بھائیں تھیں۔ منگنی کے بعد میں وہ اسے لیے دیے رہتی۔ عفان مصطفیٰ ویسا ہی تھا جیسے اس کے تصور میں لائف پارٹنر کا امیج تھا، مگر عفان مصطفیٰ صرف امیج تھا، جبکہ وحید اٹل حقیقت، اور لینا عباس کو حقیقت قبول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عبید آیا بیٹھا تھا، دادو نماز پڑھ رہی تھیں، وردہ اسے آپ بیٹھیے کہہ کر کچن میں جت گئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، دادو نے ٹھیک سے دعائیں بھی نہیں مانگی تھیں کہ وردہ کے چیخ چیخ کر بولنے پر جلدی سے جائے نماز لپیٹ کر کمرے سے نکل آئیں۔ لاؤنج کے منظرنی نے ایک پل کو ٹھٹکا دیا۔ عفان نے عبید کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ لاؤنج میں تمام فیملی ممبرز کھڑے تھے، سب ہی غم اور غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وردہ ماما سے لگی چیخ رہی تھی، عفان، نکالو اس گھٹیا انسان کو یہاں سے، اسے تو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ کیا ہوا ہے وردہ، کیا کہہ رہی ہو؟ دادو سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ افی، اس کا کالر چھوڑ دو۔ بڑے تایا کی سرد آواز پر اس نے کالر چھوڑ کر اشتعال سے اسے پرے دھکیلا۔ عبید تیر کی طرح دادو کے پاس آیا۔ نانو، وردہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں جھوٹا الزام لگا رہی ہوں؟ ذلیل انسان، تم نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی ہے۔ وردہ کے روم روم سے آگ نکل رہی تھی۔ نانو، جو مجھے آپ سب کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دادو کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ میں تمہیں کیا گراؤں گی؟ تم تو پہلے ہی پستی میں گرے ہوئے ہو، شروع سے ہی ہم پہ بری نیت رکھے ہو، فحش باتیں کرتے ہو۔ آج مجھے کچن میں تنہا دیکھ کر تم نے دست درازی کی کوشش کی۔ کتنے کمینے ہو تم کہ اپنی کزنز پر بری نیت رکھتے ہو۔ دادو، ہم کزنز عبید سے بھی دکتی ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کا چہیتا ہے، صرف اس لیے کہ اپنی گندی نظروں سے ہمیں سالم نگلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمارے کتنے کزنز ہیں، مگر سب ہمیں بہن سمجھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور یہ شخص۔ وردہ کے آنسو نکل گئے۔ ماما نے اسے ساتھ لگا لیا۔ عفان مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا۔ اگر بڑے موجود نہ ہوتے تو ابھی عبید کا حشر برا ہو جاتا۔ وردہ ٹھیک کہہ رہی ہے عبید، بڑے تایا کا جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وردہ جھوٹ، اگر وردہ جھوٹ کہہ رہی ہے تو تمہاری پچھلی جاب سے تمہیں کریکٹر لیس کا سرٹیفکیٹ دے کر کیوں نکالا گیا؟ جس لڑکی کی شکایت پر تمہیں نکالا گیا وہ میرے فرینڈ کی سسٹر ہے۔ اس نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ اگر عبید تمہارا کزن نہ ہوتا تو میں اپنی بہن سے بدتمیزی کرنے والے کو شوٹ کر دیتا، اور میں نے غصے سے کہا تھا کہ اگر تمہارا کزن میری بہن سے بدتمیزی کرتا تو میں پہلے اسے شوٹ کرتا، بعد میں تمہیں اطلاع دیتا، کیونکہ عزت میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ حشام غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عبید کا سر جھکا تھا۔ اگلے ہی پل دادو کا تھپڑ اس کے گال پر تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ لب نیچے پیچھے چینکی۔ وہ کچھ دیر اور رکتا تو اس کا حشر ہو جاتا۔ ناچار اس نے نکل جانے میں عافیت جانی۔ عبید ان لوگوں میں سے تھا جن کی بے حجاب، بے باک نظریں عورت کے جسم کو نظروں ہی نظروں میں نکلنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس کی بے حجاب اور گندی نگاہوں سے ذو معنی باتوں سے لڑکیاں بدکتی تھیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے تک ہی رکھیں کہ عبید جیسا بھی ہے تو پھپھو کا بیٹا، اور آج اسی پھپھو کے بیٹے نے موقع غنیمت جان کر وردہ سے دست درازی کی کوشش کی تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ اسے چپ رہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ بدکار اور بد نیت انسان کے پردہ پوشی کر کے خدا نخواستہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دادو چہیتے پوتے کو کبھی تھپڑ نہ مارتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ ایک لڑکی باپ بھائی کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ لینا عباس مہینہ بھر رک کر گئی تھی۔ ان کی ہر پل نظر تھی لڑکوں پر، مگر انہوں نے انہیں حد کراس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لینا بھی بلا جھجک ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ جو اعلان تھا اس بات کا کہ اسے ان لڑکوں پر بھروسہ ہے، مگر ان کے پوتے نیت اور نظر کے برے ہوتے تو عبید کی طرح لینا ان سے بھی بدکتی، مگر وہ مطمئن رہتی تھی۔ تھپڑ انہوں نے عبید کو نہیں اپنی اندھی عقل کو مارا تھا۔ وردہ بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ سب اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ وردہ، فارگیٹ اٹ گڑیا، ہم ہیں نا تمہارے بھائی،
ہمیں فخر ہے کہ ہماری گڑیا بہادر ہے جو غلط بات پر خاموش نہیں رہی. کہو گی تو عبید کا حشر بگاڑ دیں گے. وردہ کا سر شانے پر رکھے عفان مصطفیٰ اس کی دلجوئی کر رہا تھا. دادوں کو با کردار اور بد کردار کا فرق نظر آ گیا تھا. رمضان کی گہما گہمی عروج پر تھی اور اب 2 دن بعد عید تھی. گھر میں عید کی گہما گہمی بھی نظر آ رہی تھی. وردہ اس ٹینشن سے نکل آئی تھی. لینا عباس ان سے مسلسل رابطے میں تھی. عفان مصطفیٰ کے شب و روز گھر والوں کی نظر میں تھے. اس کا گم سم رہنا، ڈھنگ سے کھانا نہ کھانا، افطاری اور سحری پر خاموش رہنا سب کے علم میں تھا. ماما کے ساتھ سب نے کئی بار استفسار کیا تو وہ ٹال جاتا. لینا عباس کو دیکھے کئی روز بیت گئے تھے. وہ کوئی حق بھی تو نہیں رکھتا تھا تو جو دھڑلے سے جا کر مل آتا. لینا، کیا کبھی تمہارا دل مجھ سے ملنے کو نہیں مچلتا؟ کتنی ہی بار بے مقصد تمہارے گیٹ تک چکر لگائے ہیں مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. وحید کا احساس بچوں کی طرح ڈگ مارتا ہے. میں نے وحید کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہوں مگر اس کا نام ذہن میں آتے ہی دل میں آگ جل اٹھتی ہے. ایک اجنبی شخص سے نفرت محسوس ہوتی ہے. کاش کہ تم پہلے مجھے مل جاتی، تب میں کسی وحید کو ہمارے درمیان نہ آنے دیتا. لڑکیاں شاپنگ سے لوٹی تھیں. تائی، چچی، ماما، دادو سب لاؤنج میں براجمان تھے. لڑکیاں اپنی چیزیں دکھا رہی تھیں اور لڑکے ان کی دکانیں چھانٹنے کی شکایت کر رہے تھے. نیچے کارپٹ پہ کشن پر کوہنی رکھے ہتھیلی میں چہرہ ٹکائے نیم دراز عفان ان کی نوک جھوک پر مسکرا رہا تھا. السلام علیکم. لینا عباس ان کے روبرو تھی. وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا. ارے بیوقوف لڑکی. سب اس پر چڑھ دوڑیں. سب کی باتوں کا جواب دیتی وہ بڑوں سے دعائیں لے رہی تھی. عفان مصطفیٰ کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں. کافی کلر کے سوٹ میں ہم رنگ شال لیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی. اپنی بے خودی کا احساس اسے خود نہیں تھا مگر ماما اور دادوں نے اس جھٹکے سے سیدھا ہوتے بغور دیکھا. وہ اب اس کے کھلے چہرے کو نہ صرف دیکھ رہی تھیں بلکہ پڑھ بھی رہی تھیں. کافی دیر بعد تائی جی کو ٹوکنا پڑا. لڑکیوں، لینا اتنے دنوں بعد آئی ہے، کوئی چائے کافی ہی پوچھ لو. تائی جی، میں مہمان تھوڑی ہوں، دل چاہے گا تو خود لے لوں گی. جیو. لڑکیوں نے نعرہ لگایا. پھر بڑے نماز عشاء ادا کرنے چلے گئے. ازی، جاؤ کافی بنا لاؤ. عریض نے جیسے التجا کی. میں بناتی ہوں، سب پئیں گے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. عفان کی طرف دیکھنے سے بھی استحزاز کر رہی تھی. تم بیٹھو، میں بناتی ہوں. امامہ اٹھنے لگی. لینا جی، اصلی کام چور آفر کر رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں. تابش کی زبان میں کھجلی ہوئی. مجھ سے مہمانوں کا سلوک کرو گے تو پھر میں نہیں آؤں گی، اس نے دھمکی دی. کچھ کھانے کو بھی لیتی آنا. دانیہ نے فرمائش کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ مسکراتے ہوئے چل دی. عفان مصطفیٰ انہیں الجھتا چھوڑ کر کچن میں آیا. کیسی ہو تم؟ بےتاب دل یہاں تک لے ہی آیا تھا تو اس کی موجودگی پر کس قدر وہ پزل ہو گئی تھی. اچھی ہوں. بلیک جینس، کافی کلر کی ہائی نیک میں قزب ڈھاتے عفان مصطفیٰ سے نظریں چرا کر کافی کا جار بند کیا. عفان نے جار اس کے ہاتھ سے لے کر اسے جگہ پر رکھا. وہ پانی ڈال کر کیٹل کو کوکنگ رینج پر رکھ رہی تھی. برنر آن کیا تو اس نے ماچس جلا کر شعلہ دکھایا. پھر پتیلی کو پھونک مارنے سے پہلے دھیرے سے استفسار کیا. مس کرتی ہو ہمیں؟ بہت زیادہ. نانو کے گھر ہم 3 ہی تو لوگ ہیں، میں، نانو، نانا جی، جبکہ یہاں تو ماشاءاللہ ہر وقت رونق لگی رہتی ہے. دادو، بڑی چھوٹی، تائی جان، چچی، چھوٹی چاچی، سب کی باتیں یاد آتی ہیں تو ازی، امامہ، دانیہ، تابش اون کی نوک جھوک مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے. وردہ، عریج کی طرح گھر گرہستی نبھانا چاہتی ہوں تو علی حشام کی نیچر نہیں بھولتی. وہ سادگی سے گویا تھی. اور میں؟ استفسار پر ایک نظر اسے دیکھا پھر تیزی سے کافی پھینکنے لگی. مس نہیں کرتی مجھے؟ سوال پہ دھڑکنیں تھم گئیں. جنون خیز نظریں اس پر اٹھی ہوئی تھیں. نہیں. جواب پر اس کے خفیف چہرے کو بغور دیکھا. وہ مگ سٹینڈ سے مگ نکال رہی تھی. اس سے مگ لے کر وہ ٹرے میں لگا رہا تھا. لینا، جب تم جھوٹ بولتی ہو نا تو تمہارے چہرے پر سرخی دوڑ جاتی ہے. کبھی غور کیا تم نے؟ شوگر پاٹ تھماتے کس قدر شریر لہجے میں گویا تھا. وہ جیسے مشکل میں پھنس گئی تھی. اسے ترس آ گیا اس پر. تم بھلے مجھے مس نہ کرتی ہو مگر میں آج بھی تمہیں مس کرنا نہیں چاہتا. وہ مضبوط لہجے میں گویا تھا. اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. عفان مصطفیٰ نے تفصیلی نظر اس کے سراپر پر ڈالی. کتنی ہی بکھری لٹیں عارضوں پر جھول رہی تھیں. اچھی لگ رہی ہو. مسکراتی نظر ڈال کر جملہ مکمل کیا اور اوپر کچن میں آ گیا.
دادو کا ہاتھ میں لیے ماما کی آغوش میں سر رکھے وہ پرسکون تھا۔ اس نے جس محبت کی حاجت کی تھی وہ مل گئی تھی۔ کمی تھی تو لینا عباس کی، اگر وہ اس کی زندگی میں آ جاتی تو کوئی کمی نہ لگتی۔ افی، تمہیں لینا کیسی لگتی ہے؟ کیوں دادو؟ وہ ٹھٹک گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ مجھے کیا، وہ سب کو اچھی لگتی ہے۔ انفیکٹ وہ ہے ہی بے حد اچھی۔ اگر اس بے حد اچھی لڑکی کو ہم تم سے باندھ کر اس گھر میں ہمیشہ کے لیے لے آئیں تو؟ ماما نے شوخی سے بال بکھیر دیے۔ دل میں درد کے ٹانکے دھڑا دھڑ کھل گئے تھے۔ ماما، وہ انگیج ہے۔ وہ دقت سے جملہ مکمل کر کے اٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک ثانیے کو ساکت رہ گئیں۔ افی، کافی پینی ہے؟ فردہ 2 مگ لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ عفان نے مگ تھام کر سپ لیا تو بے ساختہ لینا عباس تصور کے پردوں پر لہرا گئی۔ ماما اور دادو کو عفان مصطفیٰ کی بے کلی کا سراغ مل گیا تھا، ساتھ ہی افسوس بھی ہوا۔ دادو نے اسی وقت سیما نانو کو کال کی۔ اتنی بڑی خبر چھپانے پر خفگی کا اظہار کیا تو اس سے بھی بری خبر سننے کو ملی۔ وحید نے کسی کرسچن لڑکی سے شادی کر لی تھی اور لینا کے ماما پاپا نے انگیجمنٹ توڑ دی۔ یہ ثانیہ لینا کی غیر موجودگی میں ہوا سو وہ بے خبر تھی۔ دادو نے چھوٹتے ہی عفان اور لینا کے رشتے کی بات کی۔ لینا کے پیرنٹس سے بات کر کے بڑوں نے طے کیا کہ عید کے روز ینگ جنریشن کو سرپرائز دیں گے۔ عید کی صبح نمودار ہو چکی تھی۔ مرد حضرات نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بڑی تائی اور ماما شیر خورما اور فرنی تیار کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ لڑکیاں تیار ہو کر نہیں دے رہی تھیں اور دادو بہوؤں اور پوتوں کو کھلکھلاتے دیکھ کر دعائیں دے رہی تھیں۔ عبید والے قصے کو فسانہ بنا کر پھپھو نے قطع تعلق کر لیا۔ دادو کو بیٹی سے ایسی امید نہ تھی۔ انہیں قبول تھا کہ انہوں نے آج تک پتھر کو ہیرا اور ہیرے کو پتھر جانا۔ لڑکیاں دادو کے کمرے میں دیکھ کر گڑبڑا گئیں، مگر جب انہوں نے ماشاءاللہ کہتے پوتیوں کو گلے لگایا تو سب ہی لپٹ گئیں۔ مرد حضرات مسجد سے لوٹ آئے۔ لڑکیوں نے کرنوں سے سجا آنچل سر پر ڈال کر عید مبارک کہہ کر عیدی وصول کی۔ آخر میں وہ پانچوں رہ گئے۔ لڑکیاں ان کے آگے جا کھڑی ہوئیں اور جب پانچوں نے شرافت سے والیٹ ان کی ہتھیلیوں میں رکھ دیے تو سب صدمے سے مرنے لگیں۔ ان کی عید الفطر کی میٹھی عید میں خوشیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ان کے بھائی حاتم تائی بنے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے والیٹ کھولا تو ان میں 1 روپے کا بھی سکہ برآمد نہ ہوا تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ لڑکے شیر خورما کھاتے ان کی چیخو پکار انجوائے کر رہے تھے۔ سب ہی عید کی خوشیوں میں گم تھے کہ دادو کی عزیز سہیلی ان کے شوہر اور لینا عباس چلے آئیں تو عفان مصطفیٰ کو عید مکمل لگنے لگی۔ بڑے کرسیاں ڈالے محو گفتگو تھے تو ینگ جنریشن باتیں بنانے میں۔ افی، سردی بہت ہے، لینا کو گرمی قطع نہیں لگ رہی۔ لینا کو چھوڑ کر تم باربیکیو پر پنکھا جھولو۔ اون نے کمنٹ پر عفان مصطفیٰ جھیم گیا۔ کئی لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ٹکے سیخ کباب روسٹ بن گئے تھے۔ سب بڑوں نے ینگ جنریشن کو سرپرائز دیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت عفان مصطفیٰ اور لینا کی منگنی کی تقریب ہوگی۔ باقی فارمیلٹی لینا کے والدین کے آنے کے بعد ہوگی۔ سب شوکڈ رہ گئے، خود وہ دونوں بھی۔ پھر بڑوں کے ذریعے وحید کے ساتھ انگیجمنٹ اور اس کے ختم ہونے کی بات معلوم ہو گئی تو وہ دونوں کتنی ہی دیر بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دادو نے رنگ عفان کو تھمائی اور جس نے سرد سے اس کا ہاتھ تھام کر رنگ تیزی سے انگلی میں ڈال دی۔ اتنی تیز رفتاری کہاں بھاگی جا رہی ہے لینا؟ سب تنگ کرنے لگے تو نانو نے لینا کو رنگ تھمائی۔ وہ جھکی پلکوں سے منتظر رہی کہ وہ خود ہاتھ آگے بڑھائے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ہاتھ بڑھا دیا۔ انگیجمنٹ مبارک۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی تو وہ سرخ ہو کر رخ موڑ گئی۔ نیچے ہال میں دسترخوان لگ چکا تھا۔ بڑے نیچے جا چکے تھے۔ اب وہ دونوں ان شیطانوں کے نرگے میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ کیسے گھننے میسنے لوگ ہیں، ذرا ہوا نہ لگنے دی ہمیں۔ یہ اون تھا۔ افی، ہمیں تو سے اس غداری کی امید نہ تھی۔ ہماری صف نے کون سا ہمارا ساتھ دیا؟ عزی لینا کے کان کھینچ رہی تھی۔ تم لینا کی انگیجمنٹ پر سوگ منا رہے تھے؟ حشام نے قیاس کیا۔ اس دن جب تایا جی پوچھ رہے تھے افی تمہیں کوئی پسند ہے تو محترم نے کیسے لینا سے کہا تھا جب کبھی میں نے اپنا یہ سیکرٹ کسی سے شیئر کیا تو یقین کریں وہ ہستی آپ ہوں گی۔ یہ نہ کہا کہ محترمہ وہ آپ ہی ہیں۔ امامہ نے تنگ کرنے
کے لیے کہا تو سب مسکرا دیے۔ افی، تمہیں لینا کی کس چیز نے متاثر کیا؟ ارگم کے شوق سوال نے لینا کو بوکھلا دیا۔ ان کی لیڈرشپ نے۔ میرے آس پاس سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا سلوگن بنا دیا تھا۔ تابش نے پتے کی بات کی۔ لینا، تم واقعی جادو کرتی ہو۔ ہمارے سب سے جینیس کزن کو متاثر کرنا آسان نہیں تھا۔ دانیہ نے سوچ بچار کے بعد زبان کھولی۔ ان کے جملوں پر وہ اس سے باقاعدہ ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ تب کہیں جا کر وردہ ان شیطانوں کو نیچے لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ سب چلے گئے تو لینا آواز بھی موڑنے لگی۔ اس نے ریڈ چوڑیوں سے سجی کلائی تھام لی۔ تم تو مت جاؤ۔ کیوں؟ بات کرنی ہے۔ جب میں آئی تب تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے گلہ کیا۔ پرائی چیز پر بری نیت نہیں ڈالتا۔ اس کی کلائی میں موجود چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے وہ شوق ہوا۔ اب رنگ تو پہنا دیا ہے، جلد ہی آفیشل کاغذ بھی بنوا لوں گا۔ اس کی نظریں شریر ہوئیں۔ جانتی ہوں، خاصے ڈھیٹ ہو۔ ریڈ سوٹ میں ریڈ شال شونوں پر ڈالے وہ نظروں اور دھڑکنوں کے پاس تھی۔ کسی ہستی سے مل کر زیست کے عنوان کو مل جاتا ہے۔ لینا عباس بھی ایسی ہستی ہیں جس نے عفان مصطفیٰ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، مستقبل کے خسارے سے بچایا۔ اس نے نازک سی لڑکی کو بغور دیکھا جس نے ماما کو نئی زندگی دی، محبت کے لمح سے روشناس کروایا، ورنہ وہ ماما کو سمجھے بنا ہی کھو بیٹھا تھا۔ ایک فضول سی ضد میں ساری عمر تشنا ہی رہتا۔ اب وہ محبتوں کا ایک محل تعمیر کر رہے تھے جس پہ کسی کی آہیں اور آنسوؤں کا قرضہ نہیں تھا۔ لوگ ناحق گلہ کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں پوری نہیں ہوتیں۔ تم نے کون سی دعا مانگی جو پوری ہو گئی؟ تمہاری منگنی ٹوٹنے کی، اس نے برجستہ جواب دیا، جس پر لینا کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اس کی نظروں کی تپش پر وہ سر جھکا گئی۔ بڑی خوبصورت خواہش عفان مصطفیٰ کے لبوں پر مچل گئی۔ میں تیرا حسن جہاں سوز مکمل کر کے چند لمحوں کے لیے پیار سے تجھ کو دیکھوں، ایک انگلی سے اٹھاؤں تیری تھوڑی کو جانا اور دھیرے سے تجھے عید مبارک کہہ دوں۔ گمبھیر لہجے میں جذبے لو دینے لگے۔ لینا نے بلش ہو کر اپنی تھوڑی سے اس کی انگلی ہٹائی۔ عیدی نکالیں؟ اس نے مہندی سے سجی ہتھیلی بغور دیکھتے ہوئے والیٹ نکال کر اس میں سے ریڈ نگوں والا بریسلٹ نکالا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ جب تم نے درے دل پر دستک دی تھی تب تمہارے لیے خریدا تھا، خبر نہ تھی کہ اتنے زبردست موقع پر پہناؤں گا۔ وہ پہلی ہتھیلی تھام کر بریسلٹ پہنا رہا تھا۔ میں نے تو تم سے کچھ سیکرٹ نہیں رکھا تھا، پھر تم نے کیوں سیکرٹ رکھا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے استفسار کیا۔ کیا؟ لب ہولے سے ہلے۔ یہی کہ تم بھی مجھ سے۔ اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھاتے وہ شوق ہوا۔ وہ شرمیلی مسکان سجائے سر جھکا گئی۔ ہتھیلی ہنوز اس کے ہاتھ میں دبی تھی۔ نیچے سے انہیں آواز دی جا رہی تھی۔ لینا نے سیڑھیوں کی طرف چہرہ موڑا۔ اگلے ہی پل اس کا پیار ہتھیلی پر مہک اٹھا۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر سیڑھیاں طے کر گئی۔ یہ تو بتا دو عیدی پسند آئی یا نہیں؟ وہ گریل تھامے شریر ہوا۔ لینا نے ذرا سا مڑ کر اس کا روشن چہرہ دیکھا۔ دوسری والی زیادہ اچھی تھی، وہ شوقی سے جواب دے کر سیڑھیاں طے کر گئی۔ عفان مصطفیٰ انگلیوں سے بال سنوارتے نفی میں سر ہلاتے بے ساختہ ہنس پڑا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. And once again, بہت زیادہ آپ لوگوں کو عید مبارک۔ بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔